نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باب الاشارة فی الصلاۃ، نماز میں اشارہ کرنا۔ قالہ قریب عن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قریب نے ام المومنین حضرت ام سلمہ سے نقل کیا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نقل کی۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہ پچھلی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، اس بچی کو اشارہ کر دیتے ہیں۔ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه ان بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، کہ بنو عمرو بن عوف کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا، یہ پیچھے بھی حدیث گزر چکی ہے۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلح بينهم في اناس معه فحبس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحانت الصلاة فجاء بلال الى ابي بکر رضی اللہ عنہ فقال یا ابا بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة فهل لك ان تؤم الناس؟ قال نعم ان شئت۔ فاقام بلال وتقدم ابو بکر رضی اللہ عنہ فكبر للناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف فأخذ الناس في التصفيق وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے حضرت ابو بکر کو کہا کہ تم نماز پڑھتے جاؤ۔ فرفع ابو بکر رضی اللہ عنہ یدیہ، تو حضرت ابو بکر نے بھی اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیے۔ فحمد اللہ ورجع القہقرہ وراءہ، اور یہ دونوں کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ بھی نماز میں تھا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اٹھانا بھی نماز کے اندر تھا۔ حتى قام في الصف فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس فلما فرغ اقبل على الناس فقال ايها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة اخذتم في التصفيق انما التصفيق للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فانه لا يسمعه احد حين يقول سبحان الله الا التفت يا ابا بكر ما منعك ان تصلي للناس حين اشرت اليك؟ فقال ابو بكر رضي الله عنه ما كان ينبغي لابن ابي قحافة ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حدثنا يحيى بن سليمان حدثني ابن وهب قال حدثنا الثوري عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها وهي تصلي قائمة والناس قيام فقلت ما شأن الناس فاشارت برأسها الى السماء۔ یہ وہی حدیث ہے جو پیچھے سورج گہن کی گزر چکی ہے کہ جس میں حضرت اسماء آتی ہیں اور حضرت عائشہ نماز پڑھ رہی ہیں اور لوگ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ حیران ہوتی ہے چونکہ پہلی دفعہ یہ ہوا، پوچھتی ہے کہ یہ کیا چکر ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ کس چیز کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے نماز کی حالت میں ہی انہیں آسمان کی طرف اشارہ کر کے جواب دے دیا کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ قلت، تو حضرت اسماء کہتی ہیں میں نے کہا آیت نشانی؟ فاشارت برأسها نعم، تو انہوں نے پھر اشارے سے کہہ دیا کہ ہاں اللہ کی نشانی ہے، اس کی نماز ہو رہی ہے۔ اور یہاں سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ سورج گرہن لگا ہوا تھا، جبھی تو نشانی نظر آئی، اگر سورج گرہن نہ لگا ہوتا تو وہ اشارے کا کیا مطلب تھا؟ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك جالسا وصلى وراءه قوم قياما فاشار اليهم ان اجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الجنائز، جنازے کے احکام، کیونکہ جنازے پر بھی نماز پڑھی جاتی ہے اس لیے اس کو کتاب الصلاۃ ہی میں لایا گیا۔ باب فی الجنائز ومن کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا۔ وقیل لوہب بن منبہ، اور وہب بن منبہ سے کہا گیا الیس مفتاح الجنۃ لا الہ الا اللہ، کیا جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ نہیں ہے؟ قال بلا، انہوں نے کہا جی ہاں۔ ولیکن لیس مفتاح الا لہ اسنان، لیکن کوئی چابی یا کنجی ایسی نہیں ہوتی کہ جس کے دندانے نہ ہوں۔ فَإِن جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٍ، اگر تم ایسی چابی لاؤ گے کہ جس کے دندانے ہوں گے، فُتِحَ لَكَ،
تو تیرے لیے کھول دیا جائے گا، وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحْ لَكَ، ادروائز نہیں کھولا جائے گا۔ مراد یہ کہ اگر کنجی تو ہو لیکن آگے اس کے دندانے نہیں، اور دندانوں سے مراد عمل ہے، یعنی لا الہ الا اللہ تو پڑھا ہو لیکن کوئی عمل نہیں کیا، تو ایسا لا الہ الا اللہ پڑھنا جنت کا دروازہ نہیں کھولے گا، اس کے نمبر کے ساتھ نمبر ملتا ہو۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ مثلاً ہر کنجی سے ہر تالا نہیں کھلتا، تالا کھولنے کے لیے کون سی کنجی چاہیے ہوتی ہے؟ وہ جو اسی تالے کی ہو۔ حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا مہدی بن میمون حدثنا واصل الاحدب عن المعرور بن سوید عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتانی آت من ربی، ایک آنے والا میرے رب کی طرف سے آیا میرے پاس، فاخبرنی، اس نے مجھ کو خبر دی، او قالا، یا کہا، بشرنی، مجھ کو بشارت دی، انہ من مات من امتی، کہ جو کوئی میری امت میں سے فوت ہو جائے، لا یشرک باللہ شیئا، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، دخل الجنہ، ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا۔ فقلت، تو میں نے پوچھا، کس نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وَإِن زنا، خواہ اس نے زنا کیا ہو، وَإِن سرق، خواہ اس نے چوری کی ہو، قال وَإِن زنا وَإِن سرق۔ اس حدیث سے یہ معنی نہیں نکلتا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر انسان کے لیے زنا اور چوری حلال ہو جاتے ہیں، اور وہ کرتا بھی رہے تو کوئی بات نہیں، جنت تو اس کی اپنی ہی ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اگر ایک انسان ہے اور انسان ہونے کے ناطے اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اتنے بڑے بڑے قصور جو ہیں وہ بھی آخر کار معاف ہو جائیں گے۔ یعنی کوئی شخص ان جرائم کے ساتھ ہمیشہ جہنم میں نہیں جلے گا، اللہ چاہے تو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان گناہوں کی سزا دے کر پھر معاف کرے، جیسا کہ آپ پیچھے ایک حدیث میں بہت تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابی قال حدثنا الاعمش حدثنا شقیق عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات یشرک باللہ شیئا، جو فوت ہوا اس حال میں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ وقلت انا، اور میں نے کہا، من ماتا، جو فوت ہو گیا، لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، دخل الجنہ، ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے اگر انسان اس سے توبہ کر کے اپنی اصلاح نہ کر لے، جس طرح آتا ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ تعالیٰ شرک کا گناہ معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ دوسرے گناہ معاف کر دیں گے، چاہے تو بغیر سزا دیے معاف کر دیں، چاہے تو سزا دے کر معاف کریں۔ باب الامر باتباع الجنائز، جنازوں کے اتباع کا حکم، جنازوں میں شریک ہونے کا حکم۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ عن الاشعث سمعت معاویہ بن سوید بن المقرن عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 7 چیزوں کا حکم دیا، ونہانا عن سبع، اور 7 چیزوں سے روکا۔ امرنا، آپ نے حکم دیا ہم کو، باتباع الجنائز، جنازوں کے اتباع کا، یعنی جنازے کے پیچھے چلنے کا، وعیادت المریض، مریض کی تیمارداری یا عیادت کا، واجابت الداعی، اور بلانے والے یا دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرنے کا، ونصر المظلوم، اور مظلوم کی مدد کا، وابرار القسم، اور قسم کے پورا کرنے کا، ورد السلامی، اور سلام کے جواب دینے کا، وتشمیت العاطس، اور چھینک مارنے والے کے لیے دعا کرنے کا، ونہانا عن آنیت الفدۃ، اور آپ نے ہم کو منع کیا چاندی کے برتن استعمال کرنے سے، وخاتم الذہب، سونے کی انگوٹھی پہننے سے، یعنی یہ مردوں کے لیے ہے، والحریری، اور ریشم سے، والدیباجی، اور موٹا ریشم، والقسی، اور قسی سے، یہ شام یا مصر کا ایک خاص لباس ہے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس ڈریس کو پہننے سے بھی منع کیا، والاستبرق، اور موٹا ریشمی کپڑا۔ حدثنا محمد حدثنا عمرو بن ابي سلمة عن الاوزاعي قال اخبرني ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريرة رضي الله عنه قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرماتے تھے، حق المسلم علی المسلم 5، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں، یعنی ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ وہ کیا ہے؟ رد السلام، کہ اگر وہ سلام کرے تو جواب دیا جائے، سلام کا جواب دینا، وعیادت المریض، بیمار پڑ جائے تو عیادت کی جائے،
واتباع الجنائز، جنازوں کے پیچھے جایا جائے، اتباع کیا جائے، واجابت الدعوت، اور دعوت قبول کرنا، وتشمیت العاطس، اور چھینک کا جواب دینا یعنی اس کے لیے دعا کرنا. تابعہ عبد الرزاق قال اخبرنا معمر ورواہ سلامۃ بن روح عن عقیل. اور چھینک کا جواب کیا ہے کہ جب چھینک مارنے والا الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہے. باب الدخول علی المیت، میت پر داخل ہونا بعد الموت، موت کے بعد، اذا جب ادرج فی اکفانہ، وہ لپیٹ دیا جائے اپنے کفن میں. یعنی جب کوئی میت اپنے کفن میں لپیٹ دی جائے تو اس کے بعد اس کے پاس حاضر ہو کر اس کو وزٹ کرنا اور اس کا چہرہ دیکھنا، اس کی کیا دلیل ہے؟ حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد اللہ قال اخبرنی معمر ویونس عن الزہری قال اخبرنی ابو سلمۃ ان عائشہ رضی اللہ عنہا اخبرته. ابو سلمہ کو یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتائی. قالت، کہتی ہیں، اقبل ابو بکر رضی اللہ عنہ علی فرسہ، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے پر آئے، من مسکنہ، اپنے گھر سے، بالسنح، جو سنح کے مقام پر تھا. یہ مدینہ کے باہر ایک جگہ ہے، وہاں پر ابو بکر تھے کہ گھوڑے پر بیٹھ کر تشریف لائے. حتی نزلا، یہاں تک کہ جب وہ آئے، فدخل المسجد، مسجد میں داخل ہوئے، فلم یکلم الناس، لوگوں سے کوئی بات نہ کی، حتی دخل علی عائشہ، یہاں تک کہ حضرت عائشہ کے پاس پہنچے رضی اللہ عنہا. فتیمم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد کیا، ارادہ کیا. وہوا، حالانکہ آپ مسجع، لپٹے ہوئے تھے، ببردن، ایک چادر میں، حبرتن، دھاری دار. فکشفا، تو انہوں نے کپڑا ہٹایا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کپڑا ہٹایا، ان وجہہ، آپ کے چہرے مبارک سے، ثم، پھر، اکب علیہ، آپ کے اوپر جھکے، فقبلہ، تو آپ کو چوما، ثم بکا، پھر رو پڑے، فقال، کہنے لگے، بأبی انت و امی یا نبی اللہ، میرے ماں اور باپ آپ پہ قربان، اے اللہ کے نبی. لا یجمع اللہ علیک موتتین، اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا، یعنی آپ کو دو دفعہ موت نہیں آئے گی. اما الموتۃ التی کتبت علیک، تو وہ موت جو آپ پر لکھ دی گئی تھی، فقد متہا، تو آپ اس موت سے گزر چکے یا آپ کو وہ موت آ چکی. قال ابو سلمۃ، ابو سلمہ کہتے ہیں، ابو سلمہ کو یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتائی. قالت، کہتی ہیں، اقبل ابو بکر رضی اللہ عنہ علی فرسہ، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے پر آئے، من مسکنہ، اپنے گھر سے، بالسنح، جو سنح کے مقام پر تھا. یہ مدینہ کے باہر ایک جگہ ہے، وہاں پر ابو بکر تھے کہ گھوڑے پر بیٹھ کر تشریف لائے. حتی نزلا، یہاں تک کہ جب وہ آئے، فدخل المسجد، مسجد میں داخل ہوئے، فلم یکلم الناس، لوگوں سے کوئی بات نہ کی، حتی دخل علی عائشہ، یہاں تک کہ حضرت عائشہ کے پاس پہنچے رضی اللہ عنہا. فتیمم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد کیا، ارادہ کیا. وہوا، حالانکہ آپ مسجع، لپٹے ہوئے تھے، ببردن، ایک چادر میں، حبرتن، دھاری دار. فکشفا، تو انہوں نے کپڑا ہٹایا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کپڑا ہٹایا، ان وجہہ، آپ کے چہرے مبارک سے، ثم، پھر، اکب علیہ، آپ کے اوپر جھکے، فقبلہ، تو آپ کو چوما، ثم بکا، پھر رو پڑے، فقال، کہنے لگے، بأبی انت و امی یا نبی اللہ، میرے ماں اور باپ آپ پہ قربان، اے اللہ کے نبی. لا یجمع اللہ علیک موتتین، اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا، یعنی آپ کو دو دفعہ موت نہیں آئے گی. اما الموتۃ التی کتبت علیک، تو وہ موت جو آپ پر لکھ دی گئی تھی، فقد متہا، تو آپ اس موت سے گزر چکے یا آپ کو وہ موت آ چکی. قال ابو سلمۃ، ابو سلمہ کہتے ہیں، فاخبرنی ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجھے ابن عباس نے خبر دی، ان ابا بکر رضی اللہ عنہ خرجا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر، چوم کر، یہ بات کہہ کر حضرت ابو بکر
باہر آ گئے. وعمر رضی اللہ عنہ یکلم الناس، اور حضرت عمر لوگوں سے باتیں کر رہے تھے. فقالا، تو کہا، اجلس، بیٹھو. حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا کہ بیٹھ جاؤ. فابا، تو عمر نے انکار کیا. فتشہد ابو بکر رضی اللہ عنہ، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا. فمال الیہ الناس، تو لوگ ان کی طرف لپک گئے، مائل ہو گئے. وترکوا عمر، اور حضرت عمر کو چھوڑ دیا اور سب لوگوں نے حضرت ابو بکر کی طرف توجہ کی. فقالا، تو حضرت ابو بکر نے کہا، اما بعد فمن کان منکم، تو جو کوئی تھا تم میں سے، یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا، فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو چکے ہیں. ومن کان یعبد اللہ، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا، فإن اللہ حی لا یموت، تو اللہ تعالیٰ زندہ ہیں، نہیں مریں گے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن پاک میں، وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک رسول ہیں. قد خلت، تحقیق گزر چکے، من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی کئی رسول. افإن مات، کیا بھلا اگر وہ مر جائیں، او قتلا، یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم، تو لوٹ جاؤ گے تم، علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں پر. ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو کوئی لوٹ جائے گا اپنی دونوں ایڑیوں پر، یعنی اسلام سے پھر جائے گا، اللہ کی اطاعت سے پھر جائے گا، فلن یضر اللہ شیئا، تو وہ ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہ دے سکے گا. وسیجزی اللہ الشاکرین، اور اللہ تعالیٰ عنقریب جزا دیں گے شکر کرنے والوں کو. جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ آیت پڑھی تو فواللہ لکأن الناس لم یکونوا یعلمون، تو اللہ کی قسم گویا کہ لوگ نہ جانتے تھے، ان اللہ انزل الآیت، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری تھی، یعنی قرآن پاک میں یہ آیت بھی موجود ہے، لوگ بھول چکے تھے. حتی تلاہا ابو بکر رضی اللہ عنہ، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تلاوت کیا. فتلقاها منہ الناس، تو سیکھ لیا اس کو ان سے لوگوں نے. فما یسمع بشر الا یتلوها، تو ہر شخص اسی آیت کو پھر پڑھتا ہوا سنا گیا، یعنی اس کے بعد ہر شخص یہی آیت پڑھ رہا تھا، اور جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں. یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ لوگوں سے کہہ رہے تھے اس میں کئی ایک باتیں ملتی ہیں. مثلاً یہ کہ آپ کہہ رہے تھے کہ جو یہ کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، میں اپنی تلوار سے ان کی گردن اڑا دوں گا، کیونکہ وہ یہ بات سننا ہی نہیں چاہتے تھے. ظاہر ہے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ابھی فوت ہو گئے ہیں تو پھر زندہ ہو کر آئیں گے اور ہم ان کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے اور پوری دنیا کو فتح کریں گے. اور آپ شاید یہ بات، ایک تو یہ کہ جذباتی حالت تھی، بہت تکلیف دہ، اس وجہ سے بھی کر رہے تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ جب منافقین اور دشمنان اسلام کو یہ پتہ چلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو اس سے ان کے حوصلے اور بڑھ جائیں گے. تو ایک طرح سے وہ ان کے حوصلے پست کرنے کے لیے ایسی بات کہہ رہے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پر جو مضبوطی یا ثابت قدمی دی اور جو سمجھ بوجھ دی اور جس طرح امت کو انہوں نے منتشر ہونے سے بچا لیا، یہ پہلا اختلاف تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کے درمیان پیدا ہوا، جس میں دو بڑے صحابی آپس میں اختلاف کر بیٹھے. حضرت ابو بکر کی یہ رائے تھی اور حضرت عمر نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ فوت ہو جائیں، اور جو ایسا کرے گا میں اس کو مار دوں گا. لیکن حضرت ابو بکر کو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ دی، انہوں نے لوگوں کو خطبہ دیا، یہ آیت پڑھ کے سنائی تو لوگوں کو ہوش آیا اور حضرت عمر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور اس کے بعد تمام لوگ یہی آیت پڑھنا اور دہرانا شروع ہو گئے، اور لوگوں کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ آیت آج اتری ہو، اور انہیں اس سے پہلے خیال نہ تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ اس حالت کے عین بر موقع اور حقیقت کے قریب آیت تھی. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن العلاء امرأة من الأنصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، کہ العلاء جو انصار کی ایک عورت تھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی. اخبرته، انہوں نے آپ کو بتایا، انه اقتسم المهاجرون قرعة، کہ مہاجرین نے قرعہ اندازی کی ہے، یعنی جب مسلمان مکہ سے مدینہ آئے تو اب کون کس کے ساتھ جائے اس کے لیے انہوں نے قرعہ اندازی کی.
فطار لنا عثمان بن مظعون، تو ہمارے حصے میں عثمان بن مظعون آئے، یہ وہ خاتون ام العلا کہتی ہیں، فانزلناہ فی ابیاتنا، تو ہم نے آپ کو اپنے گھر میں اتارا، وجعہ الذی توفی فیہ، تو ان کو وہ بیماری آ گئی جس میں آپ فوت ہو گئے، فلما توفی، تو جب عثمان ابن مظعون فوت ہو گئے، وغسل، اور غسل دے دیے گئے، وکفن، اور کفن دیے گئے، فی اثوابہ، اپنے کپڑوں میں، دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، فقلت رحمت اللہ علیک ابا السائب، تو میں نے کہا کہ رحمت ہو اللہ کی آپ پر، اے ابو السائب، یہ ابو عثمان ابن مظعون کی کنیت تھی، فشہادتی علیک، تو میری گواہی ہے تجھ پر، لقد اکرمک اللہ، کہ اللہ نے تجھ کو عزت دی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وما یدریکی، اور تجھے کیسے پتا چلا اے ام العلا، ان اللہ قد اکرمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو عزت عطا کی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ عثمان ابن مظعون جو تھے یہ تحویل کعبہ سے پہلے فوت ہو گئے تھے مدینہ پہنچ کر۔ فقلت، تو ام العلا کہتی ہیں میں نے کہا، بِأَبِي أَنْتَ یا رسول اللہ، میرا باپ آپ پہ قربان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فَمَن يُكْرِمُهُ اللَّهُ، تو پھر کس کو اللہ عزت دے گا؟ اگر اللہ ایسے لوگوں کو عزت نہیں دے گا جو اس کی خاطر اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر مدینہ آ گئے، تو پھر اور عزت کس کے لیے ہوگی؟ فقال علیہ الصلاۃ والسلام، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما ہوا فقد جاءہ الیقین، کہ جہاں تک اس کا تعلق ہے تو آ گیا اس کے پاس یقینی فیصلہ، واللہ انی لارجو لہ الخیر، میں بھی اللہ کی قسم اس کے لیے خیر اور بھلائی کی امید رکھتا ہوں، واللہ ما ادری وانا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا اور میں اللہ کا رسول ہوں، ما یفعل بی، کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ قالت، تو وہ کہنے لگی ام العلا، فواللہ لا ازکی احدا بعدہ ابدا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر اس کے بعد میں نے کبھی کسی کے بارے میں ایسے کلمات نہیں کہے اور کسی کا تزکیہ نہیں کیا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اس حدیث کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ مہاجرین جب مکہ سے مدینہ آئے تو انصار نے ان کو ویلکم کیا۔ اب ہوا یہ کہ کوئی ایک ہاسٹل یا کوئی ایک گھر نہیں بنایا گیا کہ جس میں سب کو رکھا گیا، بلکہ جو بھی آنے والے تھے قرعہ اندازی کر کے مختلف لوگوں کو مختلف لوگوں کے ساتھ بھیج دیا گیا۔ تو ام العلا کہتی ہیں کہ ہمارے حصے میں ہمارے گھر میں عثمان بن مظعون آئے اور پھر اس کے بعد وہ جلد ہی فوت بھی ہو گئے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتی ہیں، اور جب ان کا غسل بھی ہو چکا ہوتا ہے، کفن بھی پہنایا جا چکا ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس اس حالت میں داخل ہوتے۔ یہ جو ترجمہ ہے باب کا، یعنی باب کا عنوان ہے کہ میت کے پاس جانا جبکہ غسل اور کفن ہو چکا ہو تو کیسا ہے، تو اس حدیث سے یہ دلیل نکلتی ہے کہ اس وقت جا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ جیسا کہ عموماً ہماری عادت ہوتی ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو پھر وہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور اس کے بارے میں اچھی رائے دی جاتی ہے، خواہ وہ کیسا بھی ہو، اور یہ کرنا بھی چاہیے، یہ بری بات نہیں ہے، ایسا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کسی کی تعریف بھی کریں تو حد کے اندر ہی رہ کے کریں، حد سے باہر یا حق کے خلاف کوئی بات نہ کریں۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ام العلا جو ہیں وہ حضرت عثمان بن مظعون کے بارے میں بہت اچھے کلمات ادا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی، اور اچھی طرح ان کے لیے جو کلمات کہتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ اس موقع پر جو بڑا نازک موقع ہوتا ہے کہ ایک شخص میت کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے اور آپ اس کو وہاں روک کے اس کی اصلاح کرنے لگ جائیں، یہ بڑی مشکل بات ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اصلاح نہ کرتے تو پھر لوگ غلط ہی چیزوں پر قائم رہتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے اس چیز کو زیادہ پسند نہ کیا کہ کسی کے بارے میں بھی ایسے الفاظ کہے جائیں کہ ہاں فلاں شخص تو اللہ کے ہاں بہت ہی عزت پائے گا اور اس کے درجے اور مقام تو بہت بلند ہوں گے، ایسے دعوے نہیں کرنے چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی انسان کو خواہ وہ کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، کچھ پتہ نہیں کہ اس کا آخرت میں کیا مقام ہوگا۔ اور یہ کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر ایک شخص ساری زندگی میں سجدے میں پڑا رہے تو اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اور میں عموماً ایک چھوٹی سی مثال دیا کرتی ہوں کہ ہم حق ادا کر سکتے ہی نہیں، اطاعت تو دور کی بات ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ ہم زندہ کس پر ہیں؟ سانس لینے پر۔ جب سانس ہم لیتے ہیں، سانس اندر لے جاتے ہیں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ کہ اندر سانس آ گیا۔ اور جب سانس باہر آئے واپس لوٹ کے تو اس وقت بھی الحمدللہ، کیونکہ اگر ایک انسان سانس اندر لے جا ہی نہیں سکتا تو وہ کون سا انسان ہوتا ہے؟ مردہ۔ تو یہ جو صرف زندگی ہماری قائم ہے کہ ہم سانس انہیل کرتے اندر لے جاتے ہیں، یہ بھی اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے، یہ بھی اس کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔
اور اس نعمت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اور پھر اگر ہم اندر لے گئے ہیں انہیل کر کے تو اس کو باہر بھی آنا چاہیے. کاربن ڈائی آکسائڈ کو اگر وہ باہر نہیں آتی اور اندر کا سانس اندر ہی رہ جاتا ہے تو موت واقع ہو جائے گی. ایسی صورت میں جب وہ پھر انسان بریتھ آؤٹ کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. آپ دیکھیں کہ دن میں ہم کتنی دفعہ الحمدللہ پڑھتے ہیں. کیا اتنی دفعہ پڑھ سکتے ہیں جتنی دفعہ ہم سانس لیتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. پھر آپ دیکھیں کہ آدھا دن یا دن کا 1/3 تو ہم ضروری سو کے گزارتے ہیں 8 گھنٹے 24 میں سے. مثلا وہ جو 8 گھنٹے سوتے ہیں تو اس وقت تو ہم ویسے ہی کچھ نہیں کہہ سکتے, تو ہم سو بھی رہے ہوتے ہیں اور ہمارا سانس آ رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے احسانات اور اس کی نعمتیں, صرف ایک نعمت سانس جو ہم لیتے ہیں اور مفت میں لیتے, کوئی بل پے نہیں کرتے, اس کا ہی ہم تو شکر ادا نہیں کر سکتے. کہاں یہ کہ ہم باقی نعمتوں کا کریں, اور پھر کہاں یہ کہ ناراض ہو کے بیٹھ جائیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ فلاں چیز نہیں دی اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا. نہیں, اس کے تو اتنے احسانات ہیں کہ ان کا تو شکر ادا کر. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر اللہ کی نعمتیں گننے لگو گن نہیں سکتے. ہم اپنے سانس نہیں گن سکتے, اپنے دل کی دھڑکن نہیں گن سکتے, کبھی گننے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. اگر کبھی 1 منٹ کے لیے نبض دیکھنی پڑے اپنی تو کئی دفعہ غلطی کر جاتے ہیں, اچھا 60 تھی کہ 70 تھی, اسی میں کنفیوز رہتے ہیں. ہم تو اپنی اس دھڑکن کو بھی نہیں گن سکتے, اور اس سارے سسٹم میں جو کچھ ہم کنزیوم کر رہے ہیں اور جس طرح ہمارے عقل اور شعور کے بغیر یہ سارا سسٹم کام کر رہا ہے. یعنی ہم سوچ کے تھوڑی سانس لیتے ہیں کہ اچھا اب اندر گیا ہے اور کیسے وہ خون صاف ہو رہا ہے اور کس طرح وہ باہر آ رہا ہے اور کس طرح بلڈ سرکولیٹ کر رہا ہے, کہاں کہاں سے گزر رہا ہے. ہم تو اس سارے پروسیجر سے بھی واقف نہیں کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. تو یہ سب انگنت نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہیں, اس کا احسان ہمیں ماننا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے. لہٰذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اتنی نیکی کر لی کہ میں نے اللہ کا حق ادا کر دیا. ہو ہی نہیں سکتا حق ادا. جب حق ادا نہیں ہو سکتا تو ہمیں یہ بھی دعویٰ کرنے کا کوئی حق نہیں کہ ہم کہیں کہ جی مجھے تو ضرور جنت میں جانا ہے, یا فلاں شخص تو ہر صورت میں جنت میں پہنچے گا. نہیں, کوئی بھی نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے کی بات نہیں کی کہ کیا پتا اس کے ساتھ کیا ہو. آپ فرماتے ہیں میں بھی اس کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ ایک بہت اچھے انسان تھے, اور کہا جاتا ہے کہ ان کی قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اترے, لیکن اس کے باوجود آپ نے کیا فرمایا, ما ادری ما یفعل بی. یہ قرآن کی آیت ہے, مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. اب اس پر بڑا لوگوں نے اعتراض کیا اور غیر مسلموں نے اعتراض کیا کہ جب مسلمانوں کے پیغمبر کو اپنی نجات کا نہیں علم تو دوسروں کی نجات کیا کروائیں گے اور شفاعت کیسے کرا سکیں گے. تو یہ ایک بہت ہی غلط ناروا بات تھی. بات یہ ہے کہ سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ, کہ آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے گئے. اور پیغمبر کا گناہ کیا تھا؟ خلاف اولا کام. آپ کے سب قصور معاف کر دی. گناہ کا لفظ ہی نہیں بولنا چاہیے, قصور معاف کر دیے گئے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ حضرت عمر کیا کہتے تھے کہ اگر آسمان سے یہ پکار آئے کہ ایک شخص کے علاوہ سب معاف کر دیے گئے تو میں سمجھوں گا وہ ایک شخص میں ہوں, وہ جس کا پیچھے ایک حدیث میں بھی ذکر ہوا. پھر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا پھر کہ میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتارا, اس آیت کو آپ نے فرمایا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان بندگی جو تھی اس کو ملحوظ خاطر رکھتے تھے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اور اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا مضبوط پانے کے باوجود اللہ تعالیٰ پر اپنا احسان نہیں رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے تو ضروری بخشنا پڑے گا اس لیے کہ میں نے تو بہت سارے لوگوں کو ہدایت دے دی اور میں تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا. نہیں, اور اس لیے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے. باوجود اس کے کہ آپ کو پروانہ مل گیا تھا ہر چیز کا, آپ اپنے بارے میں کوئی ایسی بات اس لیے نہیں کہتے کہ اگر آپ کہتے تو ہم ان سے بڑھ کے کہتے. ہم بھی ایسے بہت بڑے بڑے دعوے کرنے لگتے, اور باوجود اس کے کہ آپ نے تو اپنے بارے میں یہ کہا, اور ہم کیا سمجھتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتے, اور وہ تو کسی اور ہی کے لیے. ڈرتے ہی نہیں ہے نا, کبھی سوچا کہ وہ ہمارے لیے بھی ہو سکتی. اور پھر اس میں ایک چیز اور بھی دیکھیں کہ یہود بھی یہی کہا کرتے تھے, وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا, اور کہتے تھے نحن ابناء اللہ وَأَحِبَّاؤُهُ, کہ ہم اللہ کے بیٹے اور ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ, وہ 10 لوگ جنہیں دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی, ان میں سے بھی کوئی ایسا نہیں تھا جو اپنے بارے میں یہ کہتا ہو کہ میں نے تو ضرور جنت میں پہنچنا ہے کیونکہ مجھے تو سرٹیفکیٹ مل چکا ہے. نہیں, پھر بھی حضرت عمر کہتے ہیں اگر آسمان سے یہ پکار آئے کہ ایک شخص کے سوا سب معاف کر دیے گئے تو میں پھر بھی یہی سوچوں گا کہ وہ ایک شخص میں ہوں. ایک اور جگہ پر آپ کہتے ہیں اگر میرا ایک قدم جنت کے اندر بھی آ جائے اور دوسرا ابھی باہر ہو
تو بھی مجھے یقین نہیں ہوگا کہ میرا دوسرا بھی اندر چلا جائے گا. اتنا اللہ سے ڈرنے والے تھے. حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا الليث مثله وقال نافع بن يزيد عن عقيل ما يفعل به وتابع شعيب وعمرو بن دينار ومعمر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب میرے والد فوت ہوئے، قتل کیے گئے، تو میں نے ان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور میں رونا شروع ہو گیا. وَيَنْهَوْنِي اور ان لوگوں نے مجھ کو روکنا شروع کر دیا. وَالنَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينهاني اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں روک رہے تھے. یعنی ایک نیچرل سی بات ہے کہ انسان اپنے باپ کو دیکھ کر، اور اس حال میں کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے والد کو جب قتل کیا گیا تو ان کے ناک اور کان بھی کاٹ دیے گئے. عربوں کے ہاں ایک رواج تھا مسلح کرنے کا، یعنی بہت زیادہ حد سے بڑھ جاتے تھے قتل میں، تو اس لیے لوگ چاہ رہے تھے کہ وہ ان کا چہرہ نہ دیکھیں. لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نہیں، کیونکہ اس سے زیادہ تکلیف بڑھتی ہے اور دیکھ لینا جو ہے اس کی اجازت ہے، خواہ مردہ کسی بھی حال میں ہو. فجعلت عمتی فاطمہ تبکی اور میری پھپھی فاطمہ جو تھی وہ بھی رونے لگی. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبکینا او لا تبکینا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو رو یا نہ رو. فما زالت الملائکۃ تظلہ، تو مسلسل فرشتے اس کو سایہ کیے ہوئے ہیں، باجنحتہا اپنے پروں کے ساتھ، حتی رفعتموہ یہاں تک کہ تم لوگ اس کو اٹھا لو. تابعہ ابن جریج اخبرنا ابن المنکدر سمع جابر رضی اللہ عنہ. مراد یہ ہے کہ چونکہ شہید ہوئے تھے اس لیے فرشتے ان کے اوپر پروں کا سایہ کیے ہوئے تھے، تو ان کی بہن کو تسلی دینے کے یہ الفاظ ہیں تم رو یا نہ رو، فرشتوں کا سایہ ہے اس پر، اس لیے رونے کی بھی اجازت ہے اور نہ بھی رو تو اچھا ہے، کیونکہ ان کا انجام بہت بہتر ہے. یعنی جب تک یہ جنازہ اٹھتا نہیں اس وقت تک فرشتوں کا ان پہ سایہ ہے. باب الرجل ينعى الى اهل المیت بنفسه، نون عین یہ کا مطلب ہوتا ہے موت کی خبر دینا. کسی شخص کا خود سے میت کے وارثوں کو موت کی خبر دینا. یعنی مثال کے طور پر اگر ایک انسان ہے اور اس کے گھر میں اس کے والد ہیں اور وہ فوت ہو گئے ہیں، تو وہ اپنے بہن بھائیوں کو اس کی خبر دے رہا ہے، تو کیا یہ کر سکتا ہے؟ اس کی اجازت ہے، یا وہ کسی اور کو کہے گا اور وہ خبر دیں گے؟ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے مرنے کی خبر دی اس دن. تو آپ نے لوگوں کو خود اس کی اطلاع دی اور جنازہ اس کا غائبانہ طور پر ادا کیا. اس جنازے میں 4 تکبیریں کہی گئی تھی. حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا ایوب عن حمید بن ہلال عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ الرایۃ زید فاصیب، اخذ لیا الرایۃ جھنڈا، زید حضرت زید نے، فاصیب تو وہ شہید ہو گئے. ثم اخذها جعفر پھر حضرت جعفر نے لیا، جعفر طیار جن کو کہا جاتا ہے، فاصیبہ تو وہ بھی شہید ہو گئے. ثم اخذ عبداللہ بن رواحہ پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا اٹھایا، فاصیبہ تو وہ بھی شہید ہو گئے. وَإِنَّ عَيْنَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَتَذْرِفَانِ اور ان کی شہادت کی خبر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں. ثم اخذها خالد بن الولید من غیر امرۃ پھر اس جھنڈے کو خالد بن ولید نے بغیر حکم کے اٹھا لیا، ففتح له تو ان کے ہاتھ پہ وہ جگہ فتح ہو گئی. یہ 8 ہجری میں ایک جنگ ہوئی تھی بلقا کے علاقے میں شام کے پاس، جس میں مسلمان صرف 3000 تھے اور کافر بے شمار. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو جو آپ کے منہ بولے بیٹے بھی تھے ان کو لشکر کا سردار بنا کر بھیجا، اور ان کے ساتھ 2 اور بھی بھیجے، جعفر اور عبداللہ بن رواحہ. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے ان کو یہ تلقین کی کہ اگر شہید ہو جائیں زید تو جھنڈا اٹھا لیں جعفر، اور اگر جعفر شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ. اور اتفاق یہ ہوا کہ تینوں ہی باری باری شہید ہو گئے. تو اس پر اب دیکھتے ہیں کہ تینوں سردار یا تینوں قائدین مارے گئے. تو اس پر بھی مسلمانوں نے حوصلہ نہیں ہارا. خالد بن ولید اٹھے اور انہوں نے جھنڈا اٹھایا اور صفیں درست کی اور دشمن سے لڑے اور کامیاب ہو کر لوٹے. اب اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید پر بھی روئے ہیں، یعنی شہادت پر بھی رونا جائز ہے اور رو سکتے ہیں، اور رونا جو ہے وہ اسلام کے خلاف نہیں ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے تھے. اس میں ایک تو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، حضرت زید سے آپ کو بہت پیار تھا. دوسرا آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت جعفر آپ کے چچا زاد بھائی تھے، ان سے بھی آپ کو بہت محبت تھی. عبداللہ بن رواحہ
وہ آپ کے عزیز ترین ساتھیوں میں سے تھے جو آپ کی شان میں شعر بھی کہتے تھے. ان کے شعر بہت عمدہ تھے. آپ کے عزیز ترین یعنی ایک منہ بولا بیٹا ہے، ایک کزن ہے اور ایک دوست ہے، تو یکا یک 3 لوگوں کی جو شہادت ہے وہ آپ کے اوپر بہت بھاری گزری. باب الاذن بالجنازتی، خبر دینا جنازہ کی، یعنی جب جنازہ تیار ہو تو لوگوں کو اطلاع دینا. وقال ابو رافع عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا کنتم آذنتمونی. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ تم نے مجھ کو اطلاع کیوں نہ دی. یعنی یہ پیچھے بھی آپ حدیث پڑھ چکے کہ ایک کالی عورت یا ایک کالا مرد جو تھا وہ مسجد میں جھاڑو دیتا تھا، وہ فوت ہو گئے، تو صحابہ کرام نے آپ کو اطلاع نہ دی، تو اس کی طرف اشارہ ہے. حدثنا محمد اخبرنا ابو معاویہ عن ابی اسحاق الشیبانی عن الشعبی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال مات انسان، ایک شخص مر گیا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کیا کرتے تھے. فمات باللیل، تو رات کو فوت ہوا. فدفنوہ لیلا، تو انہوں نے رات ہی میں اس کو دفن کر دیا. فلما اصبح، پھر جب صبح ہوئی، اخبروہ، تو انہوں نے آپ کو خبر دی. فقالا، تو آپ نے فرمایا ما منعکم ان تعلمونی، کس چیز نے روکا تم کو کہ تم مجھ کو بتاتے. قالوا کان اللیل، لوگوں نے کہا کہ رات کا وقت تھا. فکرہنا، تو ہم نے ناپسند کیا. وکان ظلمۃ، اور بڑا ہی اندھیرا تھا. ان نشق علیک، کہ ہم آپ کو مشکل میں ڈالیں. فاتا قبرہ فصلی علیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر کے پاس آئے اور اس کا جنازہ پڑھا. ظاہر آپ اس سے محبت کرتے تھے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام تدفین بہت جلدی کر دیا کرتے تھے. ہماری طرح جنازوں کو کئی دن لٹکاتے نہیں تھے. تو زیادہ پسندیدہ چیز کیا ہے کہ فوت ہونے کے بعد جلد از جلد دفنا دیا جائے. باب فضل من مات له ولد فاحتسب وقول اللہ عز وجل وبشر الصابرین. باب فضل من مات، فضیلت اس شخص کی جو مر جائے، لہو ولد، اس کے لیے اس کا بچہ، یعنی جس شخص کا بچہ فوت ہو جائے، فاحتسب، پھر وہ ثواب کی امید رکھے، تو ایسے شخص کی فضیلت. وقول اللہ عز وجل، اور اللہ عز وجل کا ارشاد ہے وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزیز عن انس رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من الناس من مسلم، کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں، یتوفى له ثلاثۃ، کہ جس کے 3 بچے مر جائیں، لم یبلغ الحنس، کہ وہ گناہ کی عمر کو نہیں پہنچے، الا ادخلہ اللہ الجنہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے، بفضل رحمتہ ایاہم، اپنی رحمت کی وجہ سے ان پر. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نابالغ بچوں کے مر جانے میں یہ ثواب ہے. تو مزید جو بالغ ہوں، جوان ہوں اور شادی شدہ ہوں، تو ان کے فوت ہو جانے پر اگر کوئی صبر کرتا ہے تو اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے. یعنی اگر چھوٹے بچوں کے مرنے پہ یہ ثواب ہے تو بڑے بچے کے فوت ہونے پر تو زیادہ ہی اجر ہوگا اگر کوئی صبر کرے، شرط صبر کی ہے. حدثنا مسلم حدثنا شعبہ حدثنا عبد الرحمن ابن الاسبہانی عن ذکوان عن ابی سعید رضی اللہ عنہ ان النساء قلن للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عورتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اجعل لنا یوما، کہ ہمارے لیے آپ ایک دن مقرر کریں. فوعظہن، تو آپ نے ان کو نصیحت کی. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ، کوئی بھی عورت، مات لہا ثلاثۃ، فوت ہو جائے اس کے 3 بچے، من الولد، بچوں میں سے، کانوا حجابا من النار، وہ اس عورت کے لیے آگ سے آڑ بن جائیں گے، یعنی اسے جہنم میں جانے سے روکیں گے، یعنی جہنم کا آڑ ہو جائیں گے، پردہ ہو جائیں گے. قالت امرأۃ، ایک عورت کہنے لگی وسنانی، اور 2 بچے. قال وسنانی، آپ نے فرمایا اور 2 بھی. وقال شریک، اور شریک کہتے ہیں ان ابن الاسبہانی حدثنی ابو صالح ان ابی سعید و ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو ہریرہ لم یبلغ الحنس، کہ وہ چھوٹے بچے جو ابھی گناہ کی عمر کو نہ پہنچے ہوں، یعنی نابالغ ہوں، کیونکہ بلوغت کے بعد تو پھر حساب لکھا جانے لگتا ہے انسان کا. حدثنا علی حدثنا سفیان قال سمعت الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار الا تحلة القسم، کہ جس انسان کے 3 بچے فوت ہو جائیں پھر بھی وہ جہنم میں داخل ہو تو یہ صرف قسم اتارنے کے لیے ہے، یعنی پھر وہ جہنم سے باہر آ جائے گا، مراد یہ ہے. باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبری، ایک عورت قبر کے پاس ہو اور کوئی شخص اس سے کہے کہ صبر کرو.
یعنی قبر کے پاس اگر کوئی رو رہا ہو یا کوئی بے چین ہو رہا ہو تو اس کو بھی صبر کی تلقین کرنی چاہیے. حدثنا آدم حدثنا شعبہ حدثنا ثابت عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، حضرت انس کہتے ہیں کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأۃ عند قبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے جس پر ایک عورت کھڑی تھی، وہی تبکی اور وہ رو رہی تھی. فقال اتق اللہ واصبری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، یعنی مت رو. اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ عورتیں کبھی کبھار قبرستان جا سکتی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ تو کہا کہ اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، یہ نہیں کہا کہ قبرستان سے نکل جاؤ، تم کیوں آئی یہاں، تمہیں تو آنے کی اجازت ہی نہیں. اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اسلام نے جو قبرستان جانے سے روکا ہے وہ اسی لیے کہ عورتیں کمزور دل کی مالک ہوتی ہیں، وہاں جا کر صبر نہیں کر سکتی، اور شاید اس بے صبری میں کوئی ایسا کام کر بیٹھے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں. باب غسل المیت و وضوئہ بالماء والسدر، میت کو غسل دینا اور اس کو وضو کروانا، بالماء پانی کے ساتھ، والسدر اور بیری. بیری کا ذکر اس لیے کہ اس زمانے میں صابن نہیں ہوتا تھا، اور آج اگر بیری کے پتے مل جائیں تو افضل ہے، لیکن اگر نہ بھی ملے تو صرف صابن بھی کافی ہو جائے گا. وحنت ابن عمر رضی اللہ عنہما ابن لسعید بن زید، اور خوشبو لگائی عبداللہ بن عمر نے سعید بن زید کے بچے کو. وحملہ، اور اس کو اٹھایا، وصلی، اور جنازے کی نماز پڑھی، ولم یتوضا، اور انہوں نے وضو نہیں کیا. میت کو غسل دینا اور اس کو وضو کروانا، بالماء پانی کے ساتھ، والسدری اور بیری. بیری کا ذکر اس لیے کہ اس زمانے میں صابن نہیں ہوتا تھا، اور آج اگر بیری کے پتے مل جائیں تو افضل ہے، لیکن اگر نہ بھی ملے تو صرف صابن بھی کافی ہو جائے گا. وحنت ابن عمر رضی اللہ عنہما ابن لسعید بن زید، اور خوشبو لگائی عبداللہ بن عمر نے سعید بن زید کے بچے کو. وحملہ، اور اس کو اٹھایا، وصلی، اور جنازے کی نماز پڑھی، ولم یتوضا، اور انہوں نے وضو نہیں کیا. وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما المسلم لا ينجس حیا ولا میتا، کہ مسلمان نجس نہیں ہوتا، ناپاک نہیں ہوتا، زندہ اور مردہ. وقال سعد لو كان نجسا ما مسسته، اور سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ اگر مردہ نجس ہوتا تو میں اس کو کبھی ہاتھ نہ لگاتا. یعنی مرنے کے بعد انسان ناپاک نہیں ہو جاتا، اور اس لیے وضو یا غسل جو ہے وہ واجب نہیں ہے، لازم نہیں. اگر کر لے تو اچھا ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ناپاک ہو گیا نہلانے والا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن لا ينجس، کہ مومن نجس نہیں ہوتا، ناپاک نہیں ہوتا. حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ قال حدثني مالک عن ایوب السختیانی عن محمد بن سیرین عن ام عطیۃ الانصاریۃ رضی اللہ عنہا قالت دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، حین توفیت ابنتہ، جب آپ کی بیٹی فوت ہو گئی. فقال اغسلنها، تو آپ نے فرمایا اس کو غسل دو، ثلاثا 3 مرتبہ، او خمسا یا 5 مرتبہ، او اکثر یا اس سے بھی زیادہ، من ذالک اس سے، ان رأیتن ذالک اگر تم دیکھو، بماء و سدر پانی اور بیری کے پتوں سے، وجعلن فی الآخرۃ کافورا اور آخر میں کافور یعنی خوشبو لگاؤ، او یا فرمائے شیئا من کافور کافور میں سے کچھ. فاذا فرغتن پھر جب تم فارغ ہو جاؤ یعنی نہلانے دھلانے خوشبو لگانے سے، فآذننی تو مجھے اطلاع دو. فلما فرغنا جب ہم فارغ ہو گئیں، آذناہ تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی. فاعطانا حقوہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہبند ہمیں عطا کیا. فقال پھر فرمایا اشعرنہا ایاہ کہ اسے اس کے بدن پر لپیٹ دو، تانی ازارہ یعنی آپ کا ازار. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ میت کو غسل دینا فرض ہے. اور یہاں تک آتا ہے کہ اگر پانی نہ ہو یا ایسی جگہ ہو، یا مثلاً عورت فوت ہو گئی ہے اور کوئی عورت نہلانے والی نہیں، مثلاً ایک عورت اپنے بھائی اور باپ کے ساتھ سفر پر ہے اور ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں وہ فوت ہو جاتی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی دوسری عورت نہیں، تو بھائی اور باپ تو غسل نہیں دے سکتے، چاہے بیٹی ہو یا بہن ہو، تو اس صورت میں تیمم کروا کے بھی دفن کیا جا سکتا ہے. باب ما یستحب ان یغسل وطرا، کہ تاک تعداد میں نہلانا جو ہے مستحب ہے، 1 3 5 7 مثلا اس طرح. حدثنا محمد حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن ایوب عن محمد عن ام عطیۃ رضی اللہ عنہا قالت دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ، اور ہم آپ کی بیٹی کو غسل دلا رہے تھے. فقال، تو آپ نے فرمایا، اغسلنها ثلاثا او خمسا، کہ 3 دفعہ یا 5 دفعہ غسل دو، او اکثر من ذالک، یا اس سے زیادہ، بماء وسدر، پانی اور بیری کے پتوں سے. وجعلنا فی الآخرۃ کافورا فاذا فرغتن فآذننی، فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال اشعرنها إياه. فقال أيوب وحدثتني حفصة بمثل حديث محمد وكان في حديث حفصة اغسلنها وترا وكان فيه 3 أو 5 أو 7 وكان فيه أنه قال ابدأن بميامنها. یعنی اس حدیث میں جو اضافہ ہے وہ یہ ہے کہ 3، 5 یا 7، اور پچھلی میں کیا تھا 5 کے بعد یا اس سے زیادہ. تو یہاں 7 کا لفظ بتاتا ہے کہ وطر یا طاق تعداد میں نہلانا چاہیے. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ شروع کرنا اس کے دائیں جانب سے، بمیامنہا، یمین سے، دائیں جانب سے. اور کہاں سے؟ وموادع الوضوء منہا، اور وضو کے حصوں سے، یعنی پہلے وضو کرانا اور پھر اس کے بعد باقی غسل. وکان فیہ ان ام عطیہ قالت، اور اس میں ام عطیہ یہ بھی کہتی ہیں، ومشطناہا، ہم نے اس کو کنگھی کیا، 3 قرون، 3 چوٹیاں اس کی بنا دی. قرون، قرن سینگ کو کہتے ہیں، چونکہ بال بھی جب ایک طرف سے لپیٹ دیے جاتے تو وہ اس سے مشابہ ہو جاتے ہیں. یعنی 2 حصوں میں نہیں صرف بال ڈالے، بلکہ 3 حصوں میں، 3 حصے کر دیے بالوں کے، ایک سامنے کا حصہ اور 2 سائڈوں کے، یعنی 3 چوٹیاں بنا دی، ان کی 3 لٹیں بنا دی، مراد یہ ہے. باب یبدأ بمیامن المیت، میت کے دائیں طرف سے غسل شروع کیا جائے. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا اسماعیل بن ابراہیم حدثنا خالد عن حفصة بنت سیرین عن ام عطیہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غسل ابنتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے غسل کے بارے میں فرمایا، ابدأن بمیامنہا وموادع الوضوء منہا، کہ دائیں جانب سے شروع کرو اور وضو کے حصوں سے. باب موادع الوضوء من المیت، میت کا غسل وضو کے مقاموں سے شروع کرنا. حدثنا یحیی بن موسیٰ حدثنا وکیع عن سفیان عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سیرین عن ام عطیہ رضی اللہ عنہا قالت لما غسلنا ابنة النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لنا ونحن نغسلها ابدأوا بمیامنها وموادع الوضوء. باب هل تکفن المرأة فی ازار الرجل، کیا عورت کا کفن مرد کا ازار بند ہو سکتا ہے؟ یعنی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تہون کو اپنی بیٹی کے کفن کے لیے دیا تھا، تو اس سے کوئی حرج تو نہیں، یعنی مرد کا کپڑا عورت کے کفن میں استعمال ہو جائے. حدثنا عبد الرحمن ابن حماد اخبرنا ابن عون عن محمد عن ام عطیہ قالت توفیت بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لنا اغسلنها 3 او 5 او اکثر من ذلك ان رأيتن فاذا فرغتن فآذنني فآذناه فنزع من حقوه ازاره وقال اشعرنها إياه. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہبند اتار کر دیا اور فرمایا اس کے اندر اس کو لپیٹ دو. باب یجعل الکافور فی الاخیرۃ، کہ خوشبو آخری دفعہ میں لگائی جائے، کافور یعنی. حدثنا حامد بن عمر حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن محمد عن ام عطیہ قالت توفیت احدى بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخرج فقال اغسلنها 3 او 5 او اکثر من ذلك ان رأيتن بماء وسدر وجعلن في الآخرة كافورا او شيئا من كافور فاذا فرغتن فآذنني. قالت فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال اشعرنها إياه. وأن أيوب عن حفصة عن ام عطیہ رضی اللہ عنها بنحوه وقالت انه قال اغسلنها 3 او 5 او 7 او اکثر من ذلك ان رأيتن. قالت حفصة قالت ام عطیة وجعلنا رأسها 3 قرون. باب نقد شعر المرأة وقال ابن سیرین لا بأس ان ينقض شعر المرأة، یعنی میت اگر عورت ہے تو غسل کے وقت اس کے بال کھول دینا، یعنی چٹیا اگر پہلے سے کی ہوئی ہے تو نہلاتے وقت بال کھول کے غسل دینا چاہیے. اور ابن سیرین بھی کہتے ہیں کہ عورت کے بال کھولنا برا نہیں. حدثنا احمد قال حدثنا عبد الله بن وهب اخبرنا ابن جريج قال ايوب وسمعت حفصة بنت سيرين قالت حدثنا ام عطیہ رضی اللہ عنها انهن جعلن رأس بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 قرون نقضنه، کہ 3 چوٹیاں تھیں ان کو کھولا، ثم غسلنه ثم جعلنه 3 قرون، کہ انہوں نے بالوں کو کھولا اور دھویا اور پھر 3 لٹیں ہی بنا دی.
باب کیف الاشعار للمیت، میت پہ کپڑا کیسے لپیٹنا چاہیے. وقال الحسن، حسن کہتے ہیں الخرقۃ الخامسۃ یشد بها الفخذین والورکین تحت الدرع، میت پہ کس طرح کپڑا لپیٹا جائے. اور امام حسن بصری کہتے ہیں کہ عورت کے لیے ایک 5واں کپڑا چاہیے جس سے قمیص کے نیچے رانے اور سرین باندھے جائیں، یعنی بٹکس کی طرف اشارہ ہے. اسی سے نماز میں وہ جو تورک آتا ہے نا، انسان اپنے پشت پہ جب بیٹھتا ہے تو اس کو بیٹھنا تورک کہتے ہیں، جس میں ایک پاؤں پنڈلی کے اس طرف سے نکال لیا جاتا ہے اور ایک کھڑا کیا جاتا ہے، یہ تورک ہوتا ہے. تو رانے اور سرین جو ہے ان کو بھی لپیٹ دیا جائے. امام حسن بصری کا یہ مذہب ہے کہ عورت کو 5 کپڑوں میں کفن دیا جائے، لیکن یہ ہے کہ اگر 5 نہ ہو تو کیا کیا جائے، 3 بھی کافی ہے. 3 نہ ہو 1 بھی کافی ہے. یعنی اگر لوگوں کے پاس بہت کپڑا نہیں ہے تو اس صورت میں 1 کپڑا بھی کافی. یہ کہاں سے پتا چلتا ہے، یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اگر نماز 1 کپڑے میں عورت کی ہو سکتی ہے تو اسی طرح اس کو کفنایا بھی 1 میں جا سکتا ہے. لیکن افضل کیا ہے کہ 5 ہوں. کس طرح؟ تہبند، کرتا، اوڑھنی، سربند، چادر اور لفافہ، یہ 5 ہے. یعنی تہبند جس سے نیچے کا حصہ پہلے لپیٹا جائے الگ، کرتا جو اوپر سے پہنایا جائے، اوڑھنی سر جس سے باندھا جائے، اور پھر اوپر کی چادر اور وہ پھر جس کے اندر وہ لپیٹا جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اتنا نہ بھی ہو تو اس سے کم میں بھی ہو سکتا ہے. حدثنا احمد حدثنا عبد الله بن وهب اخبرنا ابن جريج ان ایوب اخبره قال سمعت ابن سیرین یقول جاءت ام عطیہ رضی اللہ عنہا امرأة من الانصار من اللاتي بايعنا. ام عطیہ انصار کی عورتوں میں سے ایک عورت جنہوں نے بیعت کی. قدمت البصرۃ، بصرہ آئیں، یعنی ام عطیہ بصرہ میں آئیں. تبادر ابن لها، جلدی آئیں اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے. فلم تدرکہ، تو ان کو نہ پا سکی، یہ بیٹا آنے سے پہلے ہی فوت ہو گیا. فحدثتنا، تو انہوں نے ہمیں ایک حدیث بیان کی. کس نے؟ ام عطیہ نے. قالت، کہنے لگی دخل علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها 3 او 5 او اکثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا فإذا فرغتن فآذنني. قالت فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه فلم يزد على ذلك ولا أدري أي بناته. کہتے ہیں کہ اس پر زیادہ نہیں کچھ ڈالا گیا، یعنی صرف 1 کپڑے میں ان کو لپیٹ دیا گیا، اور میں نہیں جانتا کہ وہ کون سی بیٹی تھی. وزعم ان الاشعار الففنها فيه، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اشعار کا مطلب ہے کہ لپیٹ دیا جائے. وكذلك كان ابن سیرین یأمر بالمرأة ان تشعر ولا تؤزر، اور ابن سیرین کا بھی طریقہ کیا تھا، وہ کہتے تھے کہ عورت کے بدن پہ کپڑا لپیٹ دیا جائے، الگ سے تہبند پہنانے کی ضرورت نہیں. یعنی ایک اسکارف اور ایک اوپر کی چادر اور ایک نیچے کی چادر اور ایک پھر چادر اور پھر لفافہ، تو یہ اتنے تکلف کی ضرورت نہیں ہے. اتنا بھی کافی ہے کہ عورت کو کم سے کم 1 کپڑے میں یا اس سے زیادہ، پھر اتنا ہے کہ اگر ایسا کیا ہی جائے تو نیچے ایک لپیٹ دیا جائے، ایک اوپر، اور اس کے بعد پھر اوپر سے لفافہ پہنا دیا جائے. لفافے سے مرادی کہ وہ آخری جس کے وہ آگے سے وہ چھٹا ہوا ہوتا ہے نا، جس سے سر دکھا کے مردے کا آخری دفعہ جب پھر باندھ دیتے ہیں تو اوپر سے بھی کپڑا جا رہا ہوتا ہے. تو اصل چیز ہے ڈھانپنا، اور اگر کسی بھی طریقے سے ڈھانپا جائے تو ڈھانپنا کافی ہے. اور اس میں کم سے کم ہمیں دیکھتے ہیں کہ 1 ہی کپڑا تھا ان کے پاس جس میں ان کو لپیٹا گیا. باب يجعل شعر المرأة 3 قرون. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن هشام عن ام الهذيل عن ام عطية رضي الله عنها قالت ضفرنا، یہاں پر نیا لفظ ہے، چٹیاں بنائی. ضفرہ کا معنی ہوتا ہے بال گوندنا. شعر بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثانی 3 قرون، یعنی 3 چوٹیاں بنائی. وقال وکی قال سفیان ناسیتها وقرنیها، یعنی ایک سامنے کی طرف سے، یعنی جس طرح عام طور پہ پونی ٹیل یہاں سے پکڑ کے کرتے ہیں، یعنی ایک آگے کی طرف سے بال لے کے اور 2 سائڈ سے. یہ ہمارے ہاں جو ایک کہا جاتا ہے جو 2 چٹیاں، پتہ نہیں گناہ ہے یہ کیا، بچپن میں ہم سنتے تب تو خیر چٹیا کا تکلف ہی کوئی نہیں کرتا، لیکن جب بال لمبے رکھنے کا رواج تھا تو لوگ عموماً بچوں کی 2 چٹیاں بنا دیتے تھے. تو عموماً لوگ اس پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہاں تو 3 کی بات مل رہی ہے، 2 تو چھوڑیں آپ. اصل میں جب ہم اپنا دین لوگوں کی کہے سنے پہ بناتے ہیں تو وہ دین مشکل ہوتا ہے. حالانکہ اگر سوچا جائے تو کس لیے اس سے روکا جائے، کیوں روکا جائے؟ یعنی عورت کے بال ہیں ان کو کسی بھی طرح وہ سمیٹ سکتی ہے. اگر کسی کے بہت زیادہ ہیں کہ 1 میں آتے ہی نہیں، 1 چٹیا بنانا مشکل ہے تو 2 میں بنا لے، اور اگر اور بھی زیادہ ہیں تو ایون 3 بنا لے، اور اگر اور فیشن کرنا چاہتی ہے تو اور زیادہ بنا لے. باب یلقى شعر المرأة خلفها 3 قرون.
حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان قال حدثتنا حفصة عن ام عطية رضي الله عنها قالت توفيت احدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فاتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها بالسدر وترا ثلاثا وخمسا واكثر من ذلك ان رايتن ذلك، یعنی اگر مناسب سمجھو. وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فضفرنا شعرها 3 قرون وألقيناها خلفها. 3 چوٹیاں بنا کے ہم نے ان کو پیچھے ہی ڈال دیا. مجھے کہیں جانے کا اتفاق ہوا تو کسی مجھ سے کوشچن کیا کہ بال کاٹنا جائز ہے یا نہیں، تو بعد میں بتایا گیا کہ یہ اس لیے خواتین پوچھ رہی ہیں کیونکہ ان کے ہاں یہ کہا جاتا ہے، ان کے ہاں تو نہیں لیکن عام طور پہ ہمارا بھی کہتے ہیں نا جنازہ بھاری ہو جاتا ہے، تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس بات کے جنازے سے کیا تعلق ہے. تو وہ کل مجھے پتا چلا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب عورت مر جائے تو لازم ہے کہ اس کے بال اتنے ہوں کہ 2 طرف سے کر کے اس کے سینے پہ ڈالے جائیں، یعنی اس کی بریسٹ کے اوپر بال آنے چاہیے تاکہ اس کو ڈھانپ دیں. تو یہ بھی ایک لوگوں کی من گھڑت سی بات ہے، اس میں کوئی ایسی شرط نہیں ہے. اب اگر کسی عورت کی بیماری کی وجہ سے بال جھڑ گئے ہیں یا کسی نے منڈوا دیے ہیں تو وہ منڈوانا تو منع ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر کسی کے بال چھوٹے ہیں یا بعض اوقات آپ دیکھیں کہ جیسے کینسر پیشنٹس جو ہوتے ہیں کیمو تھراپی کے بعد بالکل بال ختم ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہے کہ اس میں وہ ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے لوگوں کی عام طور پر، تب اس صورت میں وہ عورت تو گناہگار مری ان لوگوں کے خیال کے مطابق کہ جس کے اتنے بال نہیں ہیں کہ وہ سینے پہ ڈال سکے. تو بات یہ کہ کہیں یہ شرط نہیں ہے اور کہیں نہیں لکھا ہوا کہ عورت بال نہ کاٹے اور اتنے ضرور بڑھائے کہ اس کے سینے پہ آئیں. اب یہاں ان ساری حدیثوں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ اگر وہ زیادہ ہیں تو ایون 2 نہیں 3، اور 3 کے بعد بھی انہوں نے کیا کیا کہ سینے پہ نہیں ڈالے. ایک تو یہ کہ کھلے نہیں ڈالے، اس کو دفرنا چٹیا بنا دیا، اور دوسرا یہ کہ چٹیا بنا کے ہم نے اس کو پیچھے ہی ڈال دیا. تو اس سے ان ساری باتوں کی نفی ہوتی ہے جو ہمارے معاشرے میں بلا وجہ کی مشہور کی گئی ہیں. فدفرنا شعرها 3 قرون والقيناها خلفها، یعنی اس کے پیچھے ہی ان کے ڈال دیا گیا. باب الثياب البيض للكفن، سفید کپڑے کا کفن دینا. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله اخبرنا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کفن فی 3 اثواب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا 3 کپڑوں میں، یمانیت یمنی، بیز سفید رنگ کے، سحولیت من کرسف، سحولیت بنے ہوئے تھے، من کرسف کاٹن کے، یعنی سوتی تھے اور سوت کے بنے ہوئے تھے. اسی سے ہم دیکھتے کہ ہمارے ہاں بھی یہ چیز آئی ہے کہ عموماً کفن لٹھے کا ہی ہوتا ہے کیونکہ پیور کاٹن ہوتی ہے، کیٹی وغیرہ کا نہیں ہوتا کیونکہ اس میں مکس ہوتا ہے. لیکن یہ شرط نہیں ہے، اس کو یعنی ضرورت کے تحت جو بھی ملے انسان اسے استعمال کر لے، لیکن کفن میں زیادہ پیسے لگانے نہیں چاہیے اور زیادہ اسراف کرنا جو ہے وہ منع ہے. لیس فیہن قمیص ولا امامۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میں نہ تو کوئی قمیص تھی، یعنی قمیص نہیں آپ کو پہنائی گئی، اور نہ ہی آپ کو امامہ پہنایا گیا. بعض علاقوں میں یہ رواج ہے کہ عورت مر جائے تو سر پہ وہ رومال باندھتے ہیں، اور اگر مرد مر جائے تو اس کے سر پہ پگڑی باندھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا. یعنی کیا تھا، ایک ازار تھی، ایک چادر تھی اور ایک لفاف. باب الکفن فی ثوبین، اگر 3 نہ ہو اور صرف 2 ہی کپڑے ہوں تو کیا کیا جائے. حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد عن ایوب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال بینما رجل واقف بعرفۃ، اس اسلام میں کہ ایک شخص عرفہ میں کھڑا تھا، اذ وقع عن راحلتہ، کہ اپنی سواری سے گر پڑا، یعنی سواری اونٹ کے اوپر سے گرا نیچے، فوقصت ہو، تو اس کی گردن توڑ دی، اس نے سواری نے یا اوپر سے گرنے نے اس کی گردن توڑ دی. اسی سے لفظ وقاص ہے، گردنے توڑنے والا. ہمارے ہاں نام رکھتے ہیں، ہم تو خیر وقاص بولتے ہیں لیکن اصل میں وہ وقاص ہے. وقصہ کا مطلب ہوتا ہے گردن توڑنا کسی کی. کیونکہ عرب جاہلیت میں بڑے خراب نام رکھتے تھے اور اس پہ فخر کرتے تھے، ان کے ہاں پسندیدہ چیز تھی. مثلا عثمان اجدہا، جی ہاں، اور عفان سڑا ہوا، تعفن سے، جی. اسی طرح بنو حرام تو آپ نے پڑھا ہی، قبیلے کا نام. بنو کلب، کلب کتے کو کہتے ہیں. ان کے ہاں یہ بڑے فخریہ نام تھے، وہ بڑا فخر کرتے تھے خراب نام رکھ کے، یعنی ایک سے ایک برا نام رکھتا. لیکن اسلام نے آ کے جاہلیت کی اس رسم کو بدلا اور اچھے نام رکھنے کی تلقین کی گئی کہ نام کا بھی انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے. او قال فاوقصته قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغسلوه بماء وسدر، آپ نے فرمایا تو اس کو دھو ڈالو، غسل دو، کس سے؟ پانی سے اور بیری کے پتوں سے. وکفنوه فی ثوبین، اور اس کو 2 کپڑوں میں کفن دے دو. ولا تحنتوه، لیکن خوشبو نہ لگانا اس کو. کیوں؟ وہ حالت احرام میں تھا.
ولا تخمروا رأسه، اس کا سر نہ ڈھانپو. خمار کہتے ہیں نا اوڑھنی کو، اور خمرہ کا مطلب ڈھانپنا، اور خمر شراب کو بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی ڈھانپ دیتی ہے عقل کو، یعنی اس کا سر ننگا رہنے دو. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، کیونکہ قیامت کے دن یہ تلبیہ کہتا ہوا اٹھے گا. باب الحنوط للمیت، میت کو خوشبو لگانا. حدثنا قتيبة حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته أو قال فأقعسته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وکفنوه فی ثوبین، یعنی دو کپڑوں میں اس کو کفن دو. ولا تحنطوه، خوشبو نہ لگاؤ. ولا تخمروا رأسه، اس کا سر نہ ڈھانپو. فإن اللہ یبعثه یوم القیامة ملبیا، جو حج کے سفر میں فوت ہو جائے حالت احرام میں، وہ حشر کے دن لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھے گا. باب کیف یکفن المحرم، باب محرم کو کیسے کفن دیا جائے، حالت احرام میں کیسے کفن پہنایا جائے. وہی حدیث ہے. حدثنا ابو النعمان اخبرنا ابو عوانہ عن ابی بشیر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رجلا وقصه بعیره ونحن مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو محرم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغسلوه بماء وسدر وکفنوه فی ثوبین ولا تمسوه طیبا ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عمرو وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. اچھا، یہ جو لفظ عباس ہے اس کا بھی معنی آپ کو معلوم ہے؟ یہ لفظ ہے عبس و تولا. عباس بہت تیوری چڑھانے والا. جی ہاں، یہ بھی انہی ناموں میں سے ہے. قال كان رجل واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فوقع عن راحلته قال أيوب فوقصته وقال عمرو فأقصعته فمات فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا قال أيوب يلبي وقال عمرو ملبيا. یعنی ایوب کی روایت میں یلبی کا لفظ ہے اور عمر کی ملبی. باب الکفن فی القمیص الذی یکف او لا یکف، کفن دیا جائے کسی ایسی قمیص میں کہ یکف یعنی اس کا حاشیہ سلا ہوا ہو اور لا یکف یا نہ سلا ہو، یعنی سلے یا انسلے کپڑے دونوں میں کفن دیا جا سکتا ہے. کف کا مطلب ایسا تھا نا روکنا، یعنی روکا ہوا نہیں مراد سلا ہوا ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عبد الله بن ابي لما توفي جاء ابنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اعطني قميصك اكفنه فيه وصل عليه واستغفر له. یہ حدیث ذرا نئی ہے، ترجمہ کرتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی جب فوت ہو گیا. کون تھا عبداللہ بن ابی؟ سب جانتے، منافقین کا سردار تھا. تو ان کا بیٹا جس کا نام عبداللہ ہی تھا بہت سچا مسلمان تھا. وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا یا رسول اللہ اعطنی قمیصک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی قمیص عطا کیجیے. اکفنہ فیہ، میں اپنے باپ کو اس میں کفن دوں. وصلی علیہ، اور آپ اس کا جنازہ پڑھیے. واستغفر لہ، آپ اس کے لیے بخشش کی دعا مانگیے. فآتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قمیصہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قمیص دے دی. فقال آذنی اصلی علیہ فآذنہ، تو آپ نے اس کے بیٹے کو کہا کہ مجھے اطلاع کرنا، یعنی اس کے جنازے کی تیاری کی تو میں اس کے لیے جنازہ پڑھوں گا. فآذنہ، تو بیٹے نے اطلاع دی آپ کو. فلما اراد ان یصلی علیہ جذبہ عمر رضی اللہ عنہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے جانے لگے، ارادہ کیا، حضرت عمر نے پکڑ لیا. فقال، کہنے لگے الیس اللہ قد نہاک ان تصلی علی المنافقین، کہ یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع نہیں کیا کہ آپ منافقوں کا جنازہ نہ پڑھیں؟ فقال انا بین خیرتین، آپ نے فرمایا مجھے اختیار دیا گیا ہے. قال اللہ تعالی استغفر لهم او لا تستغفر لهم، یہ ہے اختیار، تم چاہو تو ان کے لیے بخشش کی دعا کرو یا نہ بخشش مانگو. ان تستغفر لهم 70 مرۃ، اگر تم 70 مرتبہ بھی بخشش مانگو گے فلن یغفر اللہ لهم، تو اللہ ان کو نہیں بخشے گا. فصلی علیہ، تو آپ نے جنازہ پڑھ دیا. فنزلت، تو آیت اتری ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، کہ اس کے بعد آپ ان میں سے کسی کا جنازہ مت پڑھیں اور ان میں سے کسی کی قبر پر مت کھڑے ہوں
یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا حوصلہ کہ آپ اپنے چھپے دشمنوں کے ساتھ بھی کیسا معاملہ کرتے تھے، باوجود اس کے کہ جانتے تھے کہ یہ دشمن ہے، لیکن پھر بھی اعلیٰ ترین اخلاق اسے کبھی آپ نے نہیں چھوڑا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ حکم ملتا ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو، اس کے عمل کیسے بھی ہو، وہ اس کے عمل ہے اس کے رب کے ساتھ۔ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم جنازہ پڑھ لیں۔ بعض اوقات آپ دیکھیں آپ کو کسی ایسی جگہ پہ جانا پڑتا ہے، کسی ایسے جنازے میں جانا پڑتا ہے، یہ کوئی ایسا شخص مر جاتا ہے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بڑا ہی خراب شخص تھا، مثلاً شراب پیتا تھا، مثلاً اور اس طرح کی باتیں پتہ چل جاتی ہیں آپ کو پہلے، تو اس وقت انسان واقعی بڑا تکلیف میں ہوتا ہے۔ ایک طرف تو یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنے والا شخص تھا، تو دل نہیں چاہتا کہ انسان دعا کرے، اور دوسری طرف انسانی ہمدردی آڑے آتی ہے اور انسان کہتا ہے کہ چلو جو بھی تھا اللہ کا بندہ تو تھا، اس لیے دعا کرنی چاہیے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھ دیا، لیکن پھر آپ کو روکا گیا، تو آپ کو تو چونکہ منافقین کے بارے میں بتا دیا جاتا تھا اس لیے آپ جنازہ نہیں پڑھتے تھے اس کے بعد، لیکن باقی لوگوں، میرے اور آپ کے لیے کیا حکم ہے کہ ہم کسی کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتے۔ جو شخص زبان سے کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ، ہم اس کے دل میں نہیں جھانکتے کہ وہ کافر ہے کہ مسلمان۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک صحابی نے کسی شخص کو جو اسی وقت مسلمان ہوا تھا قتل کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا کہ وہ ایسے اس وقت کلمہ پڑھ رہا تھا لیکن میں نے پھر بھی قتل کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے، ٹیک لگائے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ کیا تو نے اس کے دل میں گھس کے دیکھا تھا کہ وہ اوپر اوپر سے پڑھ رہا ہے؟ تو کسی بھی شخص کے بارے میں ہمیں فتویٰ دینے کا حق نہیں ہے۔ جو اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے، اظہار کرتا ہے لا الہ الا اللہ کا، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ، اور اگر وہ سچا ہے تو ہم اپنے طور پر جو اپنا اچھا اخلاق پیش کر سکے وہ کریں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کا جنازہ پڑھنے سے روک دیا گیا، کیونکہ آپ کا ان پہ جنازہ پڑھنا دراصل منافقین کو ایک طرح سے انکریج کرنا تھا کہ تم جو چاہو کرتے رہو، لیکن وہ عمل آپ ہی کے لیے خاص ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا جاتا تھا کہ فلاں شخص منافق ہے اور اس کا جنازہ آپ نہیں پڑھیں گے اور اس کی قبر پر بھی نہیں کھڑے ہوں گے۔ اس سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ دفنانے کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرنی چاہیے یا کھڑے ہونا چاہیے۔ اب ایک اور بات یہاں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ حضرت عباس جو تھے پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو جنگ بدر میں وہ قید ہو کے آئے تھے، تو اس حال میں قید ہوئے کہ ان کے جسم پہ قمیص نہیں تھا اور بہت لمبے قد کے تھے، عام کسی کا سائز پورا بھی نہیں آتا تھا، تو کہا جاتا کہ عبداللہ بن ابی بھی بہت لمبا تڑنگا تھا، تو اس نے اپنا کرتا ان کو دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے اس احسان کا بدلہ بھی چکانا چاہتے تھے، اس لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیص عبداللہ بن ابی کے لیے دے دیا۔ اب یہ کہ آپ سوچیں گے کہ اچھا حضرت عباس کو آپ نے اپنا کیوں نہیں دے دیا، تو ہو سکتا ہے کہ مردہ کے لیے تو اگر سائز چھوٹا بھی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن ایک زندہ انسان کے لیے شاید وہ اس وقت پورا نہ آ سکتا ہو ان کو، یا ہو سکتا ہے اس وقت حضرت عباس جو ہو وہ یعنی ان کا جسم بھاری ہو۔ بہرحال یہاں امام بخاری یہ بات اس لیے لائے ہیں کہ اگر کسی شخص کو سلے ہوئے کپڑے میں بھی کفن دے دیا جائے تو اس سے گناہ نہیں ہوتا۔ حدثنا مالک بن اسماعیل حدثنا ابن عیینہ عن عمرو سمع جابرا رضی اللہ عنہ قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ بن ابی بعدما دفن فاخرجه فنفس فيه من ريقه۔ کہ ایک اور روایت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کی قبر پر آئے جب وہ دفن ہو چکا تھا، آپ نے اس کی لاش نکلوائی اور نفسا ڈالا فیہ من ریقہ، اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن، والبسہ قمیصہ، اور اس کو اپنا کرتا پہنایا۔ باب الکفن بغیر قمیص، بغیر قمیص کے کفن دے دینا۔ حدثنا ابو نعیم حدثنا سفیان عن ہشام عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کفن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ثلاثۃ اسواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 کپڑوں میں کفن دیے گئے، سحول کرسفن، سوتی جو بنا ہوا تھا، لیس فیہا قمیص ولا امامہ، جس میں قمیص اور امامہ نہ تھا، یعنی چوتھا کپڑا نہیں تھا، مراد یہ ہے۔ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام حدثني ابي عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 اسواب ليس فيها قميص ولا امامه۔ باب الكفن بلا امامه۔ حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 اسواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا امامه۔ باب الكفن من جميع المال، یعنی کفن کی تیاری میت کے سارے مال میں سے کرنی چاہیے، یعنی تقسیم سے پہلے کرنی چاہیے۔ وبه قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار وقتادة وقال عمرو بن دينار الحنوط من جميع المال۔ عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ خوشبو کا خرچ بھی اس کے سارے مال میں سے ہوگا، وراثت کی تقسیم سے پہلے ہی۔
وقال ابراہیم یبدأ بالکفن، ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ پہلے کفن تیار کیا جائے، ثم بالدین، پھر قرضہ اتارا جائے، ثم بالوصیہ، پھر وصیت پوری کی جائے۔ وقال سفیان کہتے ہیں اجر القبر والغسل هو من الکفن، کہ قبر کھدوانے کی جو اجرت ہے اور غسل دینے والے کی اجرت وہ بھی کفن کا حصہ ہے، یعنی وہ بھی میت کے مال میں سے ادا ہونی چاہیے۔ یعنی جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے کفن، خوشبو، اس کا قبر کھودنے کی قیمت اور اس کے جو کفن خریدنے کی پیسے ہیں، وہ سب کا سب کہاں سے آنا چاہیے؟ میت کے ذاتی مال میں سے۔ ہاں اگر کوئی اپنی خوشی سے کرنا چاہے تو وہ اور بات ہے، لیکن ورثہ تقسیم نہیں ہوگا جب تک کہ میت کا کفن دفن پورا نہ ہو جائے۔ حدثنا احمد بن محمد المکی حدثنا ابراہیم بن سعد عن سعد عن ابیہ قال اتی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ یوما بطعامہ فقال قتل مصعب بن عمیر۔ عبد الرحمن بن عوف کے سامنے ایک دن کھانا رکھا گیا تو بات چل پڑی، انہوں نے کہا مصعب بن عمیر قتل کیے گئے، جنگ احد میں شہید ہوئے تھے اصل میں۔ وکان خیرا منی، وہ مجھ سے زیادہ اچھے انسان تھے۔ فلم یوجد لہ ما یکفن فیہ الا بردۃ، تو نہ پایا گیا آپ کے لیے جس میں آپ کو کفن دیا جاتا مگر ایک چادر۔ وقتل حمزۃ او رجل آخر خیر منی، اور قتل کیے گئے یا شہید ہو گئے حضرت حمزہ یعنی جنگ احد میں ہی، او رجل آخر یا ایک اور انسان خیر منی جو مجھ سے اچھے تھے۔ فلم یوجد لہ ما یکفن فیہ الا بردہ، تو ان کو بھی ایک چادر کے سوا کفن دینے کے لیے کچھ نہ ملا۔ لقد خشیت ان تکون قد اجلت لنا طیباتنا فی حیاتنا الدنیا ثم جعل یبکی۔ پھر کہنے لگے کہ مجھے ڈر ہے، میں ڈرتا ہوں، ان تکونا کہ ہو جائے، قد اجلت لنا کہ جلدی دے دیا جائے ہم کو، طیباتنا فی حیاتنا الدنیا ہماری دنیا ہی کی زندگی میں ہماری اچھائیاں، یعنی ہماری نیکیوں کا بدلہ عمدہ چیزوں کی شکل میں کہیں ہمیں دنیا میں ہی نہ مل جائے۔ ثم جعل یبکی، پھر رونے لگے، اور کہا جاتا ہے کہ روتے روتے انہوں نے کھانا بھی چھوڑ دیا۔ یہاں بتایا ہی گیا کہ مصعب بن عمیر جو تھے جنگ احد میں شہید ہوئے۔ آپ کو معلوم ہے مصعب بن عمیر کون تھے؟ آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ مکہ کے وہ انسان تھے کہ جن کے کپڑے بھی مکہ میں نہیں سلتے تھے، شام اور دوسرے علاقوں سے آتے تھے سل کر، اور جو لباس ایک دفعہ پہنتے دوبارہ نہ پہنتے تھے۔ قیمتی ترین خوشبو لگاتے تھے، ان کی خوشبو کا عالم یہ تھا کہ جس راستے سے مصعب گزرتے وہ راستہ مہک جاتا، اور اس خوشبو سے لوگ پہچان جاتے کہ یہاں سے مصعب گزر رہے ہیں، کہ ایسی قیمتی خوشبو کسی کو میسر نہ تھی۔ مسلمان ہو گئے تو ماں ناراض ہو گئی، گھر والوں نے گھر سے نکال دیا، حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر واپس آئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدینہ جانے سے پہلے ان کو مدینہ بھجوایا، اور وہاں پر انہوں نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اور بہت سے لوگ ان کے کہنے سے مسلمان ہوئے۔ لیکن حال یہ تھا کہ وہ سارے کا سارا مال والدین نے چھین لیا اور کچھ بھی مصعب کو نہ دیا، حتیٰ کہ مدینہ میں جب رہتے تھے تو اتنی قسم پرسی کے عالم میں کہ پورا لباس بھی پہننے کو نہ ملتا تھا، یہاں تک کہ جب فوت ہوئے تو ان کا جب مال ورثہ دیکھا گیا تو وہ چادر کے سوا کچھ نہیں تھا، اور چادر بھی اتنی چھوٹی تھی کہ جب سر ڈھانپتے تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں کی طرف کھینچتے تو سر کھل جاتا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سر ڈھانپ دو اور پاؤں پہ گھاس ڈال دو، تو اذخر کی گھاس ڈال دی گئی۔ یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا، تو جس کی وجہ سے وہ زمین اس قابل ہوئی، سیراب ہوئی، جن کے خون سے اور جن کی قربانیوں سے، کہ اس میں ایسے پھر پودے لگے جو اتنے بڑے درخت بنے کہ جن کی چھاؤں تلے ہم بھی آ گئے، اور اگر وہ لوگ قربانیاں نہ دیتے تو آج ہم نہ جانے کہاں بھٹک رہے ہوتے، اور آج ہم قربانیاں نہیں دے رہے تو بہت سی دنیا اندھیروں میں بھٹک رہی ہے۔ آج بھی روشنی اسی وقت پھیل سکتی ہے جب میں اور آپ اپنے دنیا کی روٹین اور آرام اور سکون اور بہت سی خواہشات کو قربان کر کے آگے بڑھیں اور دنیا تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ اگر ہمیں حصہ ملا ہے تو ہمیں آگے پہنچانا چاہیے۔ باب اذا لم یوجد الا ثوب واحد، جب کسی کو صرف ایک ہی کپڑا ملے۔ حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبداللہ اخبرنا شعبہ عن سعد بن ابراہیم عن ابیہ ابراہیم ان عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اتی بطعام وکان صائما، کہ عبد الرحمن بن عوف کے پاس کھانا لایا گیا حالانکہ وہ روزے سے تھے، یعنی روزہ افطار کر رہے تھے۔ فقالا، تو یاد آ گیا ان کو، کہنے لگے قتل مصعب بن عمیر وهو خیر منی کفن فی برده ان غطی رأسه بدت رجلاه، کہ مصعب بن عمیر جو مجھ سے بہترین انسان تھے، زیادہ اچھے انسان تھے، ان کو ایک چادر میں کفن دیا گیا، جب ان کا سر ڈھانپا جاتا بدت رجلاه تو ان کے پاؤں کھل جاتے، وان غطی رجلاه بدا رأسه، اور پاؤں ڈھانکتے تو سر کھل جاتا،
وأراه قال وقتل حمزة وهو خير مني ثم بسط لنا من الدنيا، پھر دنیا ہمارے لیے کھول دی گئی، ما بسطا جتنی بھی کھولی گئی، یعنی ہم بہت دنیا کا مال آ گیا ہمارے پاس. او قال اعطینا من الدنیا ما اعطینا، دے دیا گیا ہمیں دنیا میں سے جو بھی ہمیں دیا گیا. وقد خشینا، اور ہم ڈرتے ہیں، ان تکون حسناتنا عجلت لنا، کہ ہماری نیکیاں ہمیں دنیا میں ہی جلدی دے دی جائیں، یعنی اس کا صلہ مل گیا دنیا میں. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام، پھر وہ روتے رہے یہاں تک کہ کھانا بھی چھوڑ دیا. باب اذا لم يجد کفنا، جب کفن نہ پائے، الا ما يواري رأسه وقدميه، مگر اتنا کہ سر ڈھانکا جائے یا پاؤں، تو غطا رأسه، ایسی صورت میں سر ڈھانک دیا جائے. حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابي حدثنا الاعمش حدثنا شقيق حدثنا خباب رضی اللہ عنہ قال هاجرنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی. نلتمس وجہ اللہ، ہم صرف اللہ کی رضا چاہتے تھے. فوقع اجرنا علی اللہ، تو ثابت ہو گیا ہمارا اجر اللہ کے ذمہ. فمنا من مات لم یأکل من اجرہ شیئا، تو ہم میں سے بعض تو اس حال میں مرے کہ اپنے اجر میں سے کچھ بھی نہ کھایا، یعنی دنیا میں اس کا کوئی بھی صلہ نہ پایا، صرف قربانیاں دے کے چلے گئے. منہم مصعب بن عمیر، ان میں سے مصعب بن عمیر ہیں، کیونکہ بعد میں جو صحابہ فتح مکہ اور بعد کی فتوحات تک زندہ رہے انہیں تو اسلام کے فائدے دنیا میں بھی ملے، تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ تو ہم میں سے ایسے چلے گئے کہ جنہیں اپنی خدمات کا کوئی صلہ دنیا میں نہ ملا. ومنا من اینعت لہ ثمرتہ، اور کچھ ایسے تھے جن کو اپنی کوششوں کا پھل مل گیا، یعنی بعضوں کا میوہ پک گیا. ینع کا مطلب ہوتا ہے پک جانا. فہو یہدیہا، تو وہ اس کو لیتا ہے. قتل یوم احد فلم نجد ما نکفنہ، تو مارے گئے یا شہید ہوئے احد کے دن، اور ہمارے پاس اور کچھ نہ تھا کہ ہم ان کو کفن دیتے، الا بردتن، مگر ایک چادر ہی تھی. یعنی اتنا کچھ جا چکا. اب دیکھیں 1 سال پہلے بدر جنگ ہوئی، اس میں اتنا کچھ نہیں تھا، وہ ختم ہوئی تو اس سے اگلے سال پھر جنگ احد ہو گئی. اب 1 سال میں جو کچھ ہے وہ پھر جنگ کی نظر ہو رہا ہے. تو جس قوم پہ جنگ مسلط ہو، ان کے پاس اتنی عیش و عشرت کا سامان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان میں سے اکثر کے پاس ایک ڈریس کے سوا کپڑے نہ تھے، تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اور کچھ تھا ہی نہیں کہ ہم ان کو کفنا دیتے. اس میں اذا غطینا بها رأسه خرجت رجلاه واذا غطینا رجلیه خرج رأسه، جب ان کے پاؤں چھپاتے تو سر کھل جاتا، اور جب سر چھپاتے تو پاؤں کھل جاتے. فامرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نغطی رأسه وان نجعل على رجلیه من الاذخر، آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم کیا کریں، سر ڈھانپ دیں اور پاؤں پہ اذخر کی گھاس ڈال دیں. سوال ہے، اگر 2 رکعت نماز پڑھنی شروع کی ہو اور 1 رکعت پڑھ کر اگر آپ بیٹھ جائیں، پھر فوراً خیال آ جائے، تو ایسی صورت میں کیا ہم اٹھیں گے یا تشہد میں ہی رہیں گے؟ اور دوسری صورت یہ کہ اگر ہم نے غلطی سے بیٹھ کر پڑھنا بھی شروع کر دیا تو کیا سلام پھیرنے کے بعد پھر الگ رکعت پڑھیں گے؟ پہلا حصہ سوال کا یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنی شروع کی ہے، 1 رکعت پڑھ کے بیٹھ گئے، اب بیٹھ کے کیا کیا کہ ابھی بیٹھے ہیں کہ یاد آیا 1 ہے ابھی، تو پھر کھڑے ہو جائیں. لیکن اگر تحیات شروع کر دیے تو اس کو تحیات تک پڑھ لیں اور پھر آپ کھڑے ہو جائیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اپنی بعد میں دوبارہ تحیات پڑھ کے اس کو مکمل کر لیں. اگر جہری نماز میں امام قرات کرنا بھول جائے اور مقتدی انتظار میں ہے کہ امام فاتح پڑھے گا اور پیچھے دل میں دہرائیں گے یہاں تک کہ امام رکوع میں چلا گیا، جیسے حضرت عمر کے ساتھ ہوا تھا کہ وہ بھول گئے تھے پڑھنا اونچی آواز میں، کیا اس طرح سے امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی یا دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی؟ اس میں بہتر یہ ہے کہ آخری رکعت کے بعد اٹھ کے 1 رکعت ادا کر لی جائے. اگر نماز میں قرات کے دوران شک ہو کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے تو کیا اس پر آخر میں سجدہ سہو کرنا چاہیے یا صرف رکعت کم یا زیادہ پڑھنے پر ہی سجدہ سہو ہوتا ہے؟ صرف شک پر نہیں، رکعتوں کی جو تعداد ہے اس پر یا اسی قسم کی جو چیزیں ہیں، صرف یہ نہیں کہ آپ مثلاً آپ سے بسم اللہ پڑھنا بھول گئی تب آپ سجدہ سہو کریں، یا مثلاً آپ نے رکوع کے بعد سجدے میں جانا تھا اور سجدے میں جانے کی بجائے آپ کھڑے رہ گئے مثلاً، تو ان چیزوں پر نہیں. اگلا سوال ہے، نماز پڑھتے ہوئے غلطی سے گھڑی پر نظر پڑ جائے تو کیا سجدہ سہو ہوگا؟ سجدہ سہو نہیں ہوگا، لیکن آئندہ وہ گھڑی سامنے سے ہٹا دیں، یا اگر اتار نہ سکے تو اپنی جائے کہیں اور بچھا لیں، اور اگر آپ کے ہاتھ پہ بندھی ہے تو ہاتھوں کو دوپٹے کے نیچے کر لیں. سوال ہے، اگر مقتدی کھڑا ہو جائے اور امام بیٹھ جائے، مقتدی بیٹھ جائے گا لیکن کیا اسے سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ نہیں، بعض اوقات بھول کے ہم ایسے کر لیتے ہیں کہ امام کو بیٹھنا ہے اور وہ بیٹھ گیا اور ہم پھر تیسری رکعت میں مثلاً اٹھ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ نماز ہو جائے گی، الگ سجدہ سہو کی ضرورت نہیں. اگر نماز کا سلام پھیر لینے کے بعد غلطی کا احساس ہو، کیا اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کندھوں تک اٹھائے جائیں گے یا نہیں؟ نہیں، یعنی عام نماز میں نماز شروع کرتے وقت یا درمیان میں تو اٹھائے جائیں گے، لیکن سجدے میں نہیں اٹھائے جائیں گے. 2 سجدے کرنے کے بعد سلام پھیرا جائے گا یا نہیں؟ سلام پھیرا جائے.
وتر میں اگر دعائے قنوت نہ پڑھی جائے تو کیا سجدہ سہو ہوگا؟ نہیں، اس پہ سجدہ سہو نہیں ہے۔ ظہر اور عصر کی نماز میں آخری 2 رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ اگر کوئی سورت پڑھ لی جائے تو سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ جی نہیں، اس میں بھی سجدہ سہو نہیں ہے۔ سوال یہ کہ امام بھول گئے اور 2 کی بجائے 3 رکعتیں پڑھی اور سجدہ سہو بھی نہیں کیا، تو اس میں کہ اگر امام سجدہ سہو بھی بھول گیا ہے تو کسی کو چاہیے کہ وہ یاد کرا دے، لیکن اگر اس نے نہیں کیا تو آپ اپنا کر لیں، کیونکہ آپ نے پیچھے احادیث میں پڑھا کہ امام کی نماز اور جو مقتدی کی نماز ہے وہ آپس میں اس طرح مرتبط نہیں ہوتی کہ اگر امام کا وضو نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مقتدی کی نماز نہیں ہوگی، نہیں، یہ دونوں ایک جگہ پر پڑھنے کے ساتھ ساتھ پھر بھی اپنی اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اگلا سوال ہے، سلام پھیر لیا، سجدہ سہو کرنا بھول گئے، آپ کس طرح سجدہ سہو کریں گے؟ جس وقت یاد آ جائے اسی وقت کر لیں، یعنی آپ مثال کے طور پہ اٹھ کے کچن میں چلی گئی، آپ کو یاد آ گیا، واپس آئیں، اگر آپ کا وضو ہے باقی تو آپ اس کو ادا کر لیں۔ کیا اللہ اکبر کہہ کر 2 سجدے کر کے دونوں طرف سلام پھیریں گے؟ جی ہاں، ایسے ہی کریں گے۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے، 2 سجدے اور پھر دونوں طرف سلام۔ سوال ہے کہ آپ یہ واضح کر دیں کہ تدفین سے پہلے مردے کا چہرہ دیکھنا کیوں ضروری ہے؟ اسلام نے نہ آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ ضرور دیکھیں اور نہ ہی یہ کہا ہے کہ آپ نہ دیکھیں، نہ دیکھنے کا حکم ہے نہ دیکھنے کا حکم ہے۔ یہ تو ایک سمجھنے کی بات ہے کہ انسان کیوں دیکھتا ہے کسی مردے کا چہرہ، یہ سوچتے ہوئے کہ بس یہ ایک الوداعی ملاقات ہے اور ایک سین اپنے نظروں میں جذب کر لیتا ہے، تو اس لیے اس میں اسلام نے وسعت رکھی ہے۔ ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیں کہ الاصل فی الامور الاباحہ، کہ تمام معاملات میں جو اصل روح وہ یہ ہے کہ ان کی اجازت ہے، یعنی تمام چیزیں جائز ہیں الا یہ کہ کسی نص سے مراد قرآن پاک کی آیت یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کو حرام قرار دے دیا جائے یا اس چیز کا اجر اور ثواب واضح کیا جائے کہ یہ کرنا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ دوسری چیز کوئی اور کی جائے۔ اس لیے کیا بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہر کام جو ہم کرتے ہیں عام طور پر اس میں ہمیں ایک وسیع میدان ملا ہے، آزادی دی گئی ہے، اجازت دی گئی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ مثال کے طور پر کھانا، تو کھانے کے معاملے میں اسلام نے کھٹا، میٹھا، کڑوا، نمکین، ٹھنڈا، گرم، اس کی کوئی قید نہیں رکھی۔ ہر شخص اپنے ٹیسٹ اور اپنے ذوق اور اپنے ماحول اور اپنے کلچر کے حساب سے جو بھی کھانا چاہتا ہے وہ کھائے۔ صرف چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے کھانے کو منع کر دیا گیا اور ان کا ذکر قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں ملتا ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ پہننے کے معاملے میں ہمیں کاٹن، سنتھیٹک، ریشم کوئی قید نہیں رکھی گئی کہ یہ نہیں پہننا۔ ہاں، مردوں کے لیے صرف ریشم منع کر دیا گیا۔ اسی طرح کلرز میں کچھ فرق رکھا گیا کہ مرد عورتوں سے مشابہ نظر نہ آئے یا عورتیں جو ہیں وہ مرد نظر نہ آئے، یہ ایک اصول طے کر دیا گیا۔ باقی کیا پہنے کوئی یہ قید نہیں رکھی گئی کہ قمیض جو ہے وہ ٹخنوں تک ہونی چاہیے یا گھٹنوں تک ہونی چاہیے۔ ہاں، ساتر لباس ہونا چاہیے، خواہ وہ آپ کسی بھی رنگ، کسی بھی ڈیزائن اور کسی بھی ٹیکسچر کا پہن رہے ہوں۔ یعنی دین کی روح کیا ہے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ جس کے بارے میں کہہ دیجئے کہ یہ نہ کرو یا ایسا ضرور کرو۔ تو وہ چند چیزیں ہیں جو ہمیں دین سے معلوم کرنی ہے، باقی مجال واسع ہے۔ یہ سوال ہے، جب کوئی حالت نزع میں ہمارے سامنے ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ بہت ضروری ہے اور سب کو معلوم ہونا چاہیے، اس لیے کہ سب پر یہ وقت آنا ہے اور سب کے سامنے ابھی ہو سکتا ہے کہ آئے۔ ایسی صورت میں نمبر 1 تو یہ کہ سورت یاسین پڑھنا شروع کر دینا چاہیے اس کے سامنے، سنت سے ثابت ہے یہ بات۔ نہ تو بہت لاؤڈلی چیخ کر اور نہ ہی دل میں، بہت نرمی کے ساتھ آہستہ آہستہ کہ وہ سہولت سے سن بھی لے۔ دوسری بات یہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے، یعنی اس کے اوپر جو موت کی تلخی اور سختی ہو تو یہ مت کہیں کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، اور وہ کہ نہیں پڑھتا تو، کیونکہ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات انسان جب بہت تنگی یا تکلیف میں ہوتا ہے تو دوسرا اسے کوئی بات کے تو اریٹیٹ ہوتا ہے اور اس کا وہ انکار کر دیتا ہے، تو یہ بات درست نہیں۔ تو آپ کو آہستہ آہستہ اس کے پاس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کے کان کے پاس، اس کے آس پاس، تاکہ وہ اس کو اگر گھبراہٹ بھی ہو رہی ہے یا کوئی ایسی مشکل میں ہے تو ایک تو وہ ذکر اس کو سکون دے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر چونکہ وہ بھی مسلمان ہے مرنے والا تو اسے یہ پتا ہے کہ آخری کلمہ اگر لا الہ الا اللہ ہو تو بخشش اسے ہوگی، لہٰذا وہ بھی کوشش کرے گا کہ وہ پڑھ سکے۔ دوسرا سوال ہے، ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے جب ہمارے سامنے میت ہو، کیونکہ ہم یا تو رو رہے ہوتے ہیں یا رونے والوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں یہ کہ اگر رونا آ رہا ہو تو رو لیجئے، کیونکہ رونے سے منع نہیں کیا گیا، آنسوں سے رونے جو ہے یہ رحمت کا سبب ہے، اور اگر رونا نہیں آ رہا
تو اس صورت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیں، اور سب سے اہم چیز اس وقت مردے کے لیے دعا ہے، اس کے لیے بخشش کی دعا کریں، اور انا للہ و انا الیہ راجعون کثرت سے پڑھیں، تاکہ جو لوگ آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ کے پاس ہیں، وہ بھی یہی پڑھنا شروع کر دیں۔ اور اس میں یہ نہیں کہ صرف ایک ہی دفعہ پڑھا جائے، اس کو بار بار بھی آپ دہرا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ ہے، یہاں تک ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر کسی تکلیف کو گزرے 1 سال ہو گیا ہے مثلاً، یا ایک مدت گزر گئی، پھر انسان کسی وقت وہ یاد دوبارہ دل میں بڑی تکلیف دہ ہو جاتی ہے، تو اس وقت بھی وہ دوبارہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، تو اس وقت پڑھنے کا بھی اس کو اتنا اجر ملے گا جیسے پہلے صدمے کے وقت پڑھنے کا۔ یعنی آپ نے قرآن میں پڑھا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، تو رحمتیں، نوازشیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص فضل۔ اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مرنے والا قبر میں ڈوبنے والے فریادی کی طرح ہوتا ہے۔ جیسے کسی نہر یا کنویں میں کوئی ڈوب رہا ہو تو وہ ایک طرح سے کیا کر رہا ہوتا ہے، فریاد کر رہا ہوتا ہے، اور دعا کا منتظر ہوتا ہے جو ماں باپ یا بہن بھائی یا دوستوں کی طرف سے اسے پہنچے۔ پھر جب وہ اسے ملتی ہے، یعنی دعا اس کو پہنچتی ہے، تو وہ اسے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بڑھ کر عزیز ہوتی ہے۔ یعنی وہ اپنے پیچھے جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں مرنے والے، ان سب چیزوں میں سب سے زیادہ جو مردے کو جس چیز سے دلچسپی ہے وہ دعا ہے، اور ہم بھی اس کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ صدقہ خیرات، وہ تو جو بھی ہوتا ہے، لیکن سب سے اہم چیز جو کوئی بھی کسی کو دے سکتا ہے وہ دعا ہے۔ لیکن عموماً لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے اور ظاہری رسمیں اور مصنوعی افسوس نبھاتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں عملی نمونہ ان چیزوں کا بننا چاہیے اور خلوص دل سے دعا کی جائے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ زندہ لوگوں کی دعاؤں میں سے پہاڑ کی مانند قبر والوں پر داخل فرماتا ہے۔ بلا شبہ زندہ لوگوں کا تحفہ مردوں کے لیے استغفار ہے۔ یعنی کس چیز کی دعا کی جائے؟ استغفار کی۔ مشکات کی روایت تھی یہ۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو قبر پر ٹھہرتے، پھر کہتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو۔ یعنی اگر کوئی جنازے میں ساتھ جاتا ہے تو وہاں پر بھی اس کو ایک تو نماز جنازہ میں دعا کرے گا، اور دوسرا دفن کرنے کے بعد بھی دعا کی جائے گی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے ثابت قدم رہنے کا سوال کرو۔ یعنی دفن کے فوراً بعد جو کام کرنا چاہیے وہ یہ کہ اس کے پاس تو منکر نکیر آ جاتے ہیں، سوال جواب ہو جاتا ہے، تو اس کی ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس وقت اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر جو بات پتہ چلتی ہے وہ دعا کی، اور دعاؤں میں جنازے کی دعا ہے، اور ایک اور مسنون دعا، اس کا میں مطلب آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کی بخشش فرما، ورحمہ اور اس پہ رحم فرما، وعافیہ اور اس کو عافیت دے، واعف عنہ اور اس سے درگزر فرما، واکرم نزلہ اور اس کی مہمانی سخاوت کے ساتھ کر، کرم کر اس کی مہمانی میں، یعنی اب وہ تیرا مہمان ہے، تیرے پاس گیا ہے کہ تو اپنا کرم فرما، ووسع مدخلہ اور اس کے داخلے کی جگہ کو وسیع کر دے، یعنی وسعت عطا کر دے، یعنی قبر مراد ہے، واغسلہ بالماء اور اس کو دھو دے پانی سے، والثلج برف سے، والبرد اور اولے سے، ونقہ من الخطایا اور اس کو پاک کر دے خطاؤں سے، کما نقیت الثوب الابید جس طرح تو پاک کر دیتا ہے سفید کپڑے کو، من الدنس میل سے، وابدلہ دارا اور اس کو بدلے میں دے گھر، خیرا من دارہ اس کے گھر سے بہتر، واہلا خیرا من اہلہ اور گھر والے اس کے گھر والوں سے بہتر، یعنی یہاں پر جن لوگوں کے وہ ساتھ تھا ان لوگوں سے بھی زیادہ اچھے لوگ اس کو وہاں پر نصیب ہوں، وزوجا خیرا من زوجہ اور ساتھی عطا کر اس کے ساتھی سے بہتر، وادخلہ الجنۃ اسے جنت میں داخل کر، واعذہ من عذاب القبر عذاب قبر سے اپنی پناہ میں رکھ، ومن عذاب النار اور آگ کے عذاب سے۔ تو یہ ایک جامع دعا ہے جو مردے کے لیے کی جانی چاہیے، اور اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ تو بہت ہی اجر کمانے کا وقت ہوتا ہے، اس لیے خاموش رہ کے صرف منہ تکتے نہ رہیں یا صرف رونے دھونے میں ہی سارا وقت نہ گزاریں، بلکہ یہ مسنون اور جو قرآن سے ثابت ذکر ہے اس کو کثرت سے دہراتے رہیں۔ کیا مردے کو ہاتھ لگا کر نہلائیں یا روئی کے ساتھ مردے کے اوپر کپڑا ڈال کر نیچے سے ہاتھ نکال کر نہلانا چاہیے، بغیر کپڑا ڈالے ہوئے؟ یہ کپڑا ڈال کر نہلانا چاہیے، اور ہاتھ پر کوئی گلوز وغیرہ، اگر گلوز اویلیبل نہ ہو تو کوئی کپڑا لپیٹ کر اس سے نہلانا چاہیے، نہیں ڈائریکٹ اس کے جسم کے جو سطر کے حصے ہیں ان کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے۔ چہرہ اور ہاتھ وغیرہ، بازو، وضو کے اعضاء، ان کی تو کوئی حرج نہیں، لیکن باقی اعضاء کو نہیں۔ جب عورت مردہ کو غسل دے تو کیا کنگھی کر کے اس کی چٹیاں بنائیں گے یا بغیر کنگھی کیے ہوئے؟ دونوں طرح بنا سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرام حلال کی بات نہیں ہے۔
سوال ہے کہ عورت کی میت کو غسل دینے کے بعد اس کے بالوں میں کنگھی کی جائے گی، اگر بال لمبے ہوں تو اس کی چوٹیاں بھی بنائی جائے گی یا بالوں کو کھلا رہنے دیا جائے گا؟ یہ بھی دونوں کام آپ کر سکتے ہیں، بال کی چوٹی بھی بنا سکتے ہیں اور کھلا بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ چھوٹے بالوں کی چوٹیاں کس طرح باندھی جائیں گی؟ چھوٹے بالوں کی چوٹیاں باندھی ہی نہیں جا سکتی۔ چوٹی باندھنا کوئی نہ فرض ہے، نہ سنت ہے، نہ نفل ہے۔ اگر کسی کے بال اتنے ہیں کہ وہ باندھ لے تو باندھ دے، اور اگر نہیں باندھ سکتی تو کھول دے۔ سوال ہے کیا یہ ضروری ہے کہ ہر مرد اور ہر عورت اپنی زندگی میں 7 مردوں کو غسل دے؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسلام اس قسم کی پابندیاں بھی لگاتا ہے؟ اسلام یہ تو پابندی لگاتا ہے کہ فجر کی نماز میں 2 رکعت پڑھیں، کیونکہ وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اسلام ایسی کوئی پابندی نہیں لگاتا کہ جو آپ کے بس سے باہر ہو یا غیر فطری قسم کی ہو۔ نہ تو 7 کی شرط ہے اور 1 کی بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی نہلائے تو یہ بہت ہی اجر اور ثواب کا کام ہے، لیکن اگر کوئی اپنی طبعی اور فطری کمزوری کی وجہ سے مردے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تو ایسی صورت میں اس پہ جرم نہیں۔ اگر کوئی کسی عام آدمی کو کہے کہ مردے کو غسل دے دو اور وہ انکار کر دے تو کیا اس میں کوئی قباحت ہے؟ کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر ایک شخص کے حوصلہ نہیں ہے مردے کو ہاتھ لگانے کا تو اسے مجبور نہ کیا جائے۔ اگلا سوال ہے، آپ نے بتایا کہ اسلام میں ایسے نام رکھنے کا حکم ہے جن کے معنی اچھے ہوں، لیکن ہمیں بعض صحابہ کرام کے نام ایسے بھی ملتے ہیں جن کے معنی اچھے نہیں۔ مثلاً آپ نے بتایا کہ عثمان کا معنی اژدہا ہے، عباس کا معنی تیوری چڑھانے والا، تو یہ دونوں نام صحابہ کے ہیں، تو انہوں نے اسلام لانے کے بعد اپنے نام بدلے کیوں نہیں؟ اگر ان کے نام یہ زمانے جاہلیت کے تھے تو یہ ہے کہ ان میں بہادری کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔ ان کے ہاں یہ جو نام ہے عثمان، اژدہا، یہ رکھنا ایسے ہی جیسے ہم نام شیر محمد رکھتے ہیں۔ اب شیر نام کیوں رکھتے ہیں آپ؟ بہادری کے لیے رکھتے ہیں۔ اسی طرح اسد نام رکھتے ہیں آپ، اسی طرح حمیر رکھ لیتے ہیں۔ حمار آپ کو معلوم ہے کس کو کہتے ہیں؟ تو حمیر اس کی تصغیر ہے، تو اس سے بڑے بڑے کام بھی لیے جاتے ہیں۔ وہ کام جو بعض اوقات حمار کرتا ہے آپ نہیں کر سکتے، لہٰذا اس طرح کے نام بعض اوقات نہیں پتا ہوتا میننگ، تو ہم صرف اپنے جو منہ کو اچھا لگتا بولنے میں ساؤنڈ اچھا کرتا وہ رکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح عباس کا معنی تیوری چڑھانے والا، یعنی دوسروں سے وہ ہار نہیں کھانے والا، اور اس میں بھی بہادری کا ہی ایک عنصر پایا جاتا ہے، ایک شدت کا، ایک قوت کا عنصر پایا جاتا ہے، اس لیے آپ نے اس نام کو تبدیل نہیں کروایا۔ وہ نام جن میں کسی قسم کا شرک پایا جاتا تھا ان ناموں کو آپ نے تبدیل کروا دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو تبدیل کر دی۔ اسی طرح وہ نام جس میں کسی اپنی ذاتی پاکیزگی کا اعلان ہوتا ہو اس کو تبدیل کرا دیا تھا۔ مثال کے طور پر ایک صحابیہ کا نام برہ تھا، برہ کا مطلب ہے نیک، تو آپ نے فرمایا لا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاکیزہ مت کرو، نیک مت کہو، بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے ہاں نیک بی بی نام ہوتا ہے، نیک اختر ہوتا ہے، اور بہت سے اور بھی اس قسم کے، تو ایسے نام رکھنا جو ہے ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن ایسے نام جو بظاہر دیکھنے میں قسم کے نظر آئیں، جن میں شدت یا غضب کا پہلو ہو، لیکن اگر وہ غضب اسلام دشمنوں کے لیے ہو تو بہت اچھا ہے کہ ایک نیگیٹو چیز، ناپسندیدہ چیز، جب اس کو کسی درست مقام پہ استعمال کیا جاتا ہے تو وہی چیز انسان کے لیے ثواب ہو جاتی۔ مثلا غضب، غصہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال ہوتے ہوئے دیکھ کر کوئی شخص غصہ کرتا ہے تو وہ غصہ باعث ثواب ہے، اور اس وقت غصہ نہ کرنا، یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ جو برائی کو دیکھ کر بھی برا نہ سمجھے تو اس کے دل میں رائی برابر بھی پھر ایمان نہیں۔ تو یہ مختلف کیفیات ہیں جن کے فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔